بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کی خدمت میں طاہر جاوید قلم کے قلم سے انسپکٹر نواز خان کی سچی کہانیوں پر مبنی ایک اور کہانی لے کر حاضر ہوا ہوں۔ تو جلدی سے وقت ضائع کیے بغیر اپنی کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ ساتھ والے کمرے سے چیخو پکار کی آواز آ رہی تھی۔ انسپکٹر بلراج آج پھر کسی کی کم بختی لے آیا تھا۔ ننگی پیٹھ پر چمڑے کا جوتا کھانے والا ذبح ہوتے ہوئے بکرے کی طرح چیخ رہا تھا۔ خدا کا واسطہ تھانے دار صاحب، مجھے معاف کر دو، آپ کے بچوں کا واسطہ مجھے بخش دو، میرا کوئی قصور نہیں۔ بلراج نے بھاری آواز اور بھاری بھرکم لہجے میں ایک نہایت غلیظ گالی دی اور بولا، سیدھی طرح بک دے ورنہ تیرے مردے پر بھی چھتر لگانے سے باز نہیں آؤں گا۔ بول کہاں رکھا ہے چوری کا مال؟ ملزم کی گھگھیائی ہوئی آواز آئی، میرا رب جانتا ہے تھانے دار، میں بے قصور ہوں۔ بلراج گرج کر کسی سپاہی سے بولا، لاؤ اس بدبخت کی ماں اور بہن کو بھی کمرے میں، وہ بھی اس کا حشر دیکھیں۔ ملزم چیخا، خدا کا واسطہ تھانے دار صاحب، یہ ظلم نہ کرو، میری ماں مر جائے گی۔ مر جائے گی تو پھر بتاتا کیوں نہیں؟ اچھا بتاتا ہوں تھانے دار صاحب، بتاتا ہوں۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھا عموماً انسپکٹر بلراج کی قہر آلود آواز اور ملزموں کی چیخو پکار سنتا رہتا تھا۔ یہ ایک شہری تھانہ تھا۔ انچارج ایک ڈی ایس پی تھا۔ میرے علاوہ جو دوسرا انسپکٹر یہاں تعینات تھا وہ بلراج تھا۔ بلراج موٹی توند والا اور نہایت سخت گیر چہرے والا ایک روایتی تھانے دار تھا۔ میں نے کئی بار اس کے منہ سے نکلے ہوئے فقرے کے الفاظ گنے تھے۔ 8 الفاظ کا فقرہ ہوتا تھا تو یقین کریں اس میں 4 انتہائی ننگی گالیاں ہوتی تھیں۔ اس کے نزدیک ملزم سے پوچھ گچھ کا ایک ہی رستہ تھا، اس کا نام پوچھو نہ کام، بس کپڑے اتارو اور فرش پر اوندا لٹا دو، باقی کا کام اس 2 فٹ لمبے چمڑے کے ٹکڑے کا ہے جسے لوگ چھتر کہتے ہیں۔ اس سے اذیت دینے کے ایسے سے طریقے آتے تھے کہ ہم جیسے پولیس والے بھی دیکھ اور سن کر دنگ رہ جاتے تھے۔ بعض ملزم تو بلراج کی شکل دیکھتے ہی جھوٹے سچے الزامات اپنے سر پر لے لیتے تھے۔ تھا تو وہ میرا ہم پیشہ، لیکن حقیقت میں وہ ایک برے پولیس والے کی تمام خصوصیات پر پورا اترتا تھا۔ جوڑ توڑ کا ماہر، شراب اور عورت کا رسیا اور راشی۔ میرے ساتھ اس کے تعلقات بس واجبی سے تھے۔ مجھے وہ باؤ تھانے دار کہہ کر پکارتا تھا۔ میں جانتا تھا پیٹھ پیچھے وہ میرا مذاق اڑانے سے بھی نہیں چوکتا۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھا دیوار کی دوسری طرف ہونے والی گفتگو سن رہا تھا۔ بلراج نے ملزم کو ماں بہن کے سامنے ذلیل کرنے کی دھمکی دی تھی اور وہ چوری بتانے پر تیار ہو گیا تھا۔ ملزم کے ہانپنے کی آواز اپنے کمرے میں بھی صاف سنائی دے رہی تھی۔ جلدی بتا، ایک ننگی گالی بلراج کی آواز آئی۔ بتاتا ہوں حضور، مجھے ذرا پیشاب کر لینے دیں۔ میں کہتا ہوں پہلے بکواس کر۔ حضور، میں بہت سخت آیا ہے۔ اوئے کرمداد، بلراج کی آواز آئی، جا اسے موت کرا کے لا۔ میں بڑے غور سے یہ گفتگو سن رہا تھا۔ ملزم کے آخری فقرے میں نہ جانے کیا بات محسوس ہوئی کہ میں چونک سا گیا۔ کچھ عجیب سا پرسکون سا لہجہ تھا اس کا۔ پھر میں نے اپنے کمرے کی چک سے دیکھا۔ 2 سپاہی ملزم کو سہارا دے کر پیشاب خانے کی طرف لے جا رہے تھے۔ بیچارے کی حالت بڑی پتلی دکھائی دیتی تھی۔ میں فارغ بیٹھا تھا، یوں ہی ٹہلتا ہوا باہر آ گیا۔ سردیوں کے دن تھے، شام ہونے والی تھی۔ تھانے کا محرر میرے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ اچانک مجھے چھت پر دھما چوکڑی کی آوازیں آئیں۔ ابھی چند لمحے پہلے ملزم کو پیشاب کرانے چھت پر لے جایا گیا تھا اور اب یوں لگ رہا تھا جیسے اوپر کوئی کشتی ہو رہی ہو۔ مجھے کسی خطرے کا احساس ہوا اور میں سیڑھیوں کی طرف لپکا۔ تھانے کی عمارت کافی پرانی تھی، چھت کوئی 20 فٹ اونچی رہی ہوگی۔ میں 2 سیڑھیاں پھلانگتا چھت پر آیا، محرر میرے پیچھے تھا۔ جو ہی چھت پر پہنچا میں نے ملزم کو پرلی جانب بھاگتے دیکھا۔ ایک سپاہی زمین پر گرا تھا جبکہ دوسرا ملزم کے تعاقب میں تھا۔
میں فوراً سمجھ گیا کہ ملزم کیا چاہتا ہے۔ چھت سے چھلانگ لگانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ میں فوراً پوری رفتار سے اس کے پیچھے لپکا۔ ملزم منڈیر سے کوئی 20 گز کے فاصلے پر تھا۔ میرا اور اس کا فاصلہ 10 فٹ کے قریب تھا۔ عین اس وقت جب وہ منڈیر پر پہنچ چکا تھا میں نے اسے چھاپ لیا۔ ہم اوپر نیچے گرے اور تھوڑا سا لڑک کر عین منڈیر کے اوپر پہنچ گئے۔ 20 فٹ نیچے سڑک پر آمد و رفت جاری تھی۔ کچھ لوگوں نے چونک کر اوپر دیکھا۔ میں ملزم کو گھسیٹتا ہوا منڈیر سے پیچھے لے آیا۔ وہ بری طرح چلا رہا تھا، چھوڑ دو مجھے، چھوڑ دو، مر جانے دو مجھے۔ اس کے چہرے پر دیوانگی طاری تھی۔ میں نے اسے اڑانگا لگا کر چھت پر گرا دیا۔ محرر اور دونوں سپاہیوں نے اسے دبوچ لیا۔ وہ خود کو چھڑانے کے لیے دیوانہ وار زور لگا رہا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے سڑک پر اور چھت پر مجمع لگ گیا۔ راہگیر بڑی دلچسپی سے تھانے کی چھت پر ہونے والا تماشا دیکھ رہے تھے۔ سپاہیوں نے چیختے چلاتے ملزم کی ٹانگیں اور بازو پکڑے اور اسے نیچے لے آئے۔ انسپکٹر بلراج ہمیشہ سے زیادہ آگ بگولا نظر آ رہا تھا۔ پہلے تو اس نے ملزم کو لے جانے والے سپاہیوں کو تھپڑ مارے، پھر ملزم پر پل پڑا۔ اپنی پیٹی اتار کر اس نے ملزم کو اتنی بے دردی سے پیٹا کہ اسے غش آ گیا۔ ملزم کی بہن اور ماں جو بلراج کے دفتر میں بیٹھی تھیں شور سن کر باہر نکلیں۔ جب انہوں نے ملزم کی حالت دیکھی تو چیختی ہوئی بلراج کے قدموں میں گر پڑیں، لیکن بلراج کے ہاتھ رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ وہ غش کھاتے ہوئے ملزم کو اور بھی مارے جا رہا تھا۔ اس وقت مجھ سے برداشت نہ ہوا۔ میں آگے بڑھا اور بلراج کا اٹھا ہوا ہاتھ تھام لیا۔ اس نے سرخ آنکھوں سے مجھے گھورا۔ پیچھے ہٹ جاؤ نواز، بس کر بلراج، میں نے سنجیدگی سے کہا۔ اسے قتل ہی کرنا ہے تو اندر لے جا۔ وہ دیکھ تھانے کے گیٹ پر لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں۔ تھانے کو آگ نہیں لگا دیں گے لوگ، وہ غصے سے پھنکارا۔ پھر لوگوں کی ماں بہن ایک کرتا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ ملزم کا نام ولایت علی تھا۔ وہ اسی شہر کا رہنے والا تھا۔ اس کی ماں اور بہن بار بار میرے سامنے ہاتھ جوڑ رہی تھیں۔ بڑھیا دہائی دے رہی تھی کہ اس کا بیٹا بے گناہ ہے، اسی طرح کا الزام اس پر کبھی بھی نہیں لگا، وغیرہ وغیرہ۔ بہرحال یہ عام باتیں تھیں۔ ملزم کے لواحقین تھانوں میں ایسے ہی دعوے کیا کرتے ہیں۔ میں نے بڑھیا اور اس کی بیٹی سے کہا کہ وہ میرے کمرے میں نہ بیٹھیں، اس طرح ان کا کیس اور خراب ہو جائے گا، لیکن وہ دونوں شاید مجھے ہی DIG سمجھے ہوئے تھیں۔ بڑھیا نے زارو قطار روتے ہوئے بتایا کہ وہ اور اس کی بیٹی لوگوں کے گھروں میں برتن مانجھ کر گزارا کرتی ہیں۔ یہ لڑکا مڈل پاس ہے اور آج کل نوکری کی تلاش میں ہے۔ اس کے بڑے بھائی علادہ رہتے ہیں۔ بڑھیا نے کہا، میرا خاوند 1 پاؤں سے معذور ہے اور بیمار رہتا ہے۔ وکیل نے اسے بتایا تھا کہ اگر 500 روپے کا بندوبست ہو جائے تو تمہارے بیٹے کی ضمانت ہو سکتی ہے۔ میں نے بیٹی کے بیاہ کے لیے بڑی مشکلوں سے تھوڑا سا زیور بنایا تھا، وہ بیچ کر بھی صرف 400 روپے اکٹھا ہو سکا۔ میرا خاوند 3 روز تک مسلسل روڑی کوٹتا رہا۔ اس کے اسے 50 روپے ملے۔ 50 روپے ایک خدا ترس سے ادھار لے کر ہم یہاں آئے، لیکن پتہ چلا کہ ابھی ولایت کی ضمانت نہیں ہو سکتی۔ جو کچھ ہمارے پاس تھا تھانے دار کو دے دیا، لیکن وہ 500 روپیہ اور مانگتا ہے۔ بتاؤ بیٹا، ہم اور پیسے کہاں سے لائیں؟ اب تو ہماری جانیں ہی ہیں، کہیں بک سکتی ہیں تو بیچ دو۔ بڑھیا بلک بلک کر رو رہی تھی اور دوسری طرف بلراج ایک دفعہ پھر ولایت سے پوچھ گچھ کرنے کی تیاری کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے اس کی ہدایت پر ولایت علی محمد بوٹا کے خلاف حوالات سے فرار کی کوشش اور پولیس ملازمین کو زد و کوب کرنے کے الزام میں پرچہ درج ہو چکا تھا۔ حالانکہ میرے خیال میں اگر ملزم سے بہت سختی بھی کی جاتی تو اقدام خودکشی کا پرچہ درج ہونا چاہیے تھا۔ میں سب کچھ دیکھ اور سن رہا تھا، لیکن جانتا تھا اگر میری طرف سے اس معاملے میں مداخلت ہوئی تو بلراج اور آگ بگولا ہو جائے گا اور جھگڑا ہو جائے گا۔ اب تک ولایت کی ماں اور بہن نے جو باتیں مجھے بتائی تھیں، ان سے بظاہر یوں ہی لگتا تھا کہ ولایت کو کسی چکر میں پھنسایا گیا تھا، ایسا چکر جس نے اسے زندگی تک سے بیزار کر دیا ہے۔ انسپکٹر بلراج یہی رٹ لگا رہا تھا کہ ملزم نے فرار ہونے کی کوشش کی ہے۔
جبکہ ایک عام سوجھ بوجھ کا شخص بھی سمجھ سکتا تھا کہ 20 فٹ اونچی چھت سے پختہ سڑک پر گر کر ہاتھ پاؤں کا سلامت رہنا ہی بڑی بات تھی، فرار ہونا تو دور کی چیز ہے۔ پھر میں نے ملزم کو خود چھت سے پکڑا تھا۔ اس کا رویہ یقیناً ایک خودکشی کرنے والے کا تھا۔ مجھے مر جانے دو، مر جانے دو، اس کے یہ الفاظ ابھی تک میری کانوں میں گونج رہے تھے۔ عام طور پر پولیس والے خواہ مخواہ کے جھنجٹ میں نہیں پڑتے، لیکن ولایت علی کا جھنجٹ ایسا تھا جسے میں نے خود قبول کیا۔ ہوا یوں کہ جب ولایت علی کو پھر مار پڑنا شروع ہوئی تو اس کی ماں بہن نے میرے کمرے میں رونا چلانا شروع کیا تو میں اٹھ کر بلراج کے پاس گیا۔ اس نے ملزم کو چھت سے الٹا لٹکا رکھا تھا۔ میں نے بلراج کو ایک طرف لے جا کر کہا، دیکھ یار، ابھی 2 گھنٹے پہلے کتنا بڑا حادثہ ہونے والا تھا۔ اگر یہ مر جاتا تو ہم سب مصیبت میں پڑ جاتے۔ کہیں اب پھر یہ کوئی ایسی حرکت نہ کر دے۔ میرا خیال ہے اسے آج کی رات سوچنے کا موقع دو۔ وہ تنک کر بولا، ایک تو باؤ یار، میں تجھ سے بڑا تنگ ہوں۔ ہر چور اچکے کا ماما بن جاتا ہے تو۔ مجھے اس کے لہجے پر اتنا طیش آیا کہ میرا ہاتھ اٹھتے اٹھتے رہ گیا۔ مجھے اس تھانے میں آئے ابھی 1.5 مہینہ ہوا تھا اور بلراج میرے مزاج سے واقف نہیں تھا۔ یہاں صرف ایک شخص تھا جو مجھے اچھی طرح سمجھتا تھا اور وہ تھا یہاں کا انچارج DSP عطاء اللہ خان۔ میں ایک لفظ کہے بغیر بلراج کے پاس سے چلا آیا۔ اپنے کمرے میں پہنچا تو بڑھیا بے ہوش ہو چکی تھی۔ اس کے دانت مضبوطی سے ایک دوسرے پر جمے ہوئے تھے اور ہاتھ پاؤں مڑ گئے تھے۔ پنجابی زبان میں اسے دندن پڑنا کہتے ہیں۔ اس کی جوان سالہ بیٹی ماں کا گود سر میں رکھے زاروں قطار رو رہی تھی۔ اس کے لمبے سیاہ بال ماں کے سفید بالوں سے چھو رہے تھے۔ مجھے دیکھ کر وہ جلدی سے اٹھ کھڑی ہوئی اور ہچکیاں لیتے ہوئی بولی، تھانے دار صاحب، میری ماں اور بھائی کو بچا لیجئے۔ آپ جو بھی کہیں میں کرنے کو تیار ہوں۔ مجھے جہاں کہیں میں چلی جاؤں گی۔ میں ایک لمحے کے لیے سناٹے میں آ گیا تو معاملہ یہاں تک پہنچا ہوا تھا۔ میں نے ایک نظر غور سے اس لڑکی کو دیکھا۔ بمشکل 19-20 سال کی ہوگی۔ شکل گو زیادہ خوبصورت نہیں تھی، لیکن جسم پرکشش تھا۔ اس نے نہایت بوسیدہ سے کپڑے پہن رکھے تھے، پاؤں سے ننگی تھی۔ میرے کانوں میں اس کے الفاظ نشتر چبو رہے تھے، تھانے دار صاحب، جہاں آپ کہیں گے میں چلی جاؤں گی۔ میں نے اسے گھورتے ہوئے کہا، کیا تم سے کسی نے کہیں چلنے کو کہا تھا؟ جی ہاں، کل اس لمبے سپاہی نے کہا تھا کہ تھانے دار سے گھر چل کر بات کرو۔ ہاں، وہ وہاں تمہاری بات سن لے گا۔ پھر تم وہاں گئیں؟ جی ہاں، لڑکی کے منہ سے نکلا اور میرا دماغ چکرا رہا تھا۔ پھر کیا ہوا؟ لڑکی نے میلی کچیتی چادر سے آنسو پوچھے اور بولی، میں اور ماں دونوں سپاہی کے ساتھ گئی تھیں، لیکن وہ تھانے دار صاحب کی بجائے ہمیں اپنے گھر لے گیا۔ اس نے ہمیں بہت ڈرایا دھمکایا اور کہا تمہارے آدمی پر قتل کا کیس بھی پڑ جائے گا۔ پھر اس نے کہا میں تھانے دار صاحب سے کہہ کر ولایت کی ضمانت کرا سکتا ہوں۔ دراصل اس کی نیت خراب تھی، وہ مجھے بہت بری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے میری ماں کو باہر بھیجنے کے لیے بہانہ بنایا۔ وہ اسے ایک فارم دے کر کہنے لگا کہ ڈاک خانے سے اس پر ٹکٹیں لگوا لاؤ۔ میری ماں کو شک ہو گیا۔ جوں ہی وہ کسی کام سے دوسرے کمرے میں گیا، ماں مجھے ساتھ لے کر باہر نکل آئی۔ ہم نے کسی سے اس بات کا ذکر نہیں کیا۔ پھر بھی آج میرے بھائی پر اتنی سختی ہوئی ہے، اگر ہم بتا دیتی تو پتہ نہیں کیا ہو جاتا۔ لڑکی کی آنکھیں جو رونے سے اور بھی شفاف ہو چکی تھیں، لگاتار آنسو بہا رہی تھیں۔ لمبے سپاہی کا اشارہ میں اچھی طرح سمجھ گیا تھا۔ وہ بلراج کا ہیڈ کانسٹیبل عنایت مسیح تھا۔ میں نے بڑھیا کی طرف دیکھا، اسے اب ہوش آ گیا تھا۔ میرے ہیڈ کانسٹیبل خوشی محمد نے اسے عقب سے سہارا دے رکھا تھا۔ وہ بار بار کہہ رہی تھی، ہائے میرا بچہ، وہ میرے بچے کو مار دے گا، خدا کے لیے کوئی اسے بچائے۔ میں نے عورت کو تشویق و تسلی دے کر چپ کرایا۔ پھر میں نے ایک فیصلہ کیا اور تیز قدموں سے DSP صاحب کے کمرے کی طرف چل دیا۔ سلوٹ کر کے میں نے ان کے سامنے کرسی سنبھالی۔ وہ چھت پر پیش آنے والے واقعے کے بارے میں تفصیلات معلوم کرنے لگے۔ میں نے بلراج کے خلاف کوئی بات نہیں کی اور جب گفتگو کا سلسلہ ختم ہوا تو میں نے عطا صاحب سے کہا،
جناب، میں چاہتا ہوں کہ اس لڑکے ولایت کا کیس میں ہینڈل کروں۔ بلراج صاحب آج کل ہاتھ سے مصروف ہیں اور میرے خیال میں یہ کیس کافی وقت اور توجہ مانگتا ہے۔ تو تمہارا مطلب ہے بلراج پوری توجہ نہیں دیتا؟ ڈی ایس پی کا لہجہ کچھ بدلا سا تھا۔ نہیں جناب، میں نے توجہ کے ساتھ وقت کا بھی لفظ استعمال کیا ہے۔ ان کے پاس اتنا وقت نہیں ہے جو میں سمجھتا ہوں اس کیس کے لیے ضروری ہے۔ بھئی یہ تو ایک سیدھا سادہ معاملہ ہے، تم خواہ مخواہ پریشان ہو رہے ہو۔ اس قسم کی باتوں سے اسٹاف میں بددلی پھیلتی ہے۔ مجھے ڈی ایس پی سے اس قسم کے جوابات کی توقع نہیں تھی۔ میرا شک یقین میں بدل گیا کہ جب میں ملزم کی بہن سے باتیں کر رہا تھا، بلراج آ کر ڈی ایس پی سے مل گیا تھا۔ دیرینہ ساتھی کی وجہ سے ان دونوں میں گہرے تعلقات تھے، لیکن ڈی ایس پی کا رویہ مجھ سے اب تک مہربانہ رہا تھا۔ وہ میرے سابقہ ریکارڈ سے بخوبی واقف تھا۔ میں سمجھتا تھا کہ وہ بخوشی مجھے تفتیش کی اجازت دے دیں گے، لیکن لگتا تھا کہ بلراج اس معاملے کو اناخ کا مسئلہ بنا رہا ہے۔ اگر میں ڈی ایس پی صاحب سے بحث کرتا تو ممکن تھا وہ بھی ایسا ہی سمجھنے لگتے۔ ابھی میں اٹھنے کی تیاری ہی کر رہا تھا کہ ٹیلی فون کی گھنٹی بجی۔ دوسری طرف یقیناً کوئی اعلیٰ افسر تھا، شاید ایس پی صاحب تھے۔ ڈی ایس پی کا لہجہ مؤدبانہ ہو گیا۔ وہ قریباً 10 منٹ تک گفتگو کرتے رہے۔ اس گفتگو سے میں نے جو اندازہ لگایا وہ یہ تھا، جب ملزم چھت پر اور تھانے کے عملے کے درمیان ملزم کے درمیان کشمکش ہو رہی تھی، سڑک پر بہت سے لوگ جمع ہو گئے تھے اور لوگوں کے جمع ہونے سے کچھ دیر کے لیے ٹریفک بھی رک گئی تھی۔ اس جیم ٹریفک میں ایک گاڑی کسی صوبائی وزیر کی تھی۔ وزیر کی گاڑی کے ساتھ ایک جیپ میں پریس کے نمائندے بھی تھے۔ ان لوگوں نے جیپ کی چھت پر کھڑے ہو کر چھت پر ہونے والی ہاتھا پائی کی تصویریں بنائی تھیں۔ وزیر صاحب نے بھی سارا معاملہ اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ اب وہ متعلقہ حکام پر سخت برہم تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس تھانے میں پہلے بھی 1-2 واقعات ایسے ہو چکے ہیں، بلکہ ایک واقعہ میری تعیناتی کے دوران ہوا تھا کہ ایک خوالاتی نے بجلی کا بلب توڑ کر چبا لیا تھا اور بعد میں ہسپتال میں بمشکل اس کی جان بچائی جا سکی تھی۔ انہوں نے پولیس کے اعلیٰ حکام کو ہدایت کی تھی کہ اس واقعے کے اسباب کا کھوج لگائیں اور اگر کسی پولیس اہلکار نے اختیارات سے تجاوز کیا ہے تو اسے سزا دی جائے۔ اب ایس پی صاحب نے ڈی ایس پی سے فوراً اس کیس کی تفصیلات مانگی تھیں۔ ٹیلی فون رکھ کر عطا صاحب نے پیشانی سے پسینہ پونچھا اور مجھ سے کہنے لگے، نواز خان، یہ کیس تم خود ہینڈل کرو۔ بلراج سے سارا ریکارڈ لے لو اور اسے فوراً میرے کمرے میں بھیجو۔ میں ابھی تم سے بات کرتا ہوں۔ میں سلوٹ کر کے باہر چلا آیا۔ کافی دور سے ہی ملزم ولایت علی کی کراہیں سنائی دے رہی تھیں۔ بڑھیا اور لڑکی میرے کمرے میں موجود نہیں تھی۔ میں نے اپنے ہیڈ کانسٹیبل سے پوچھا۔ اس نے بتایا کہ بلراج صاحب نے ان دونوں کو گھر بھجوا دیا ہے۔ میں بلراج کے عقوبت خانے میں داخل ہوا۔ وہ کرسی پر ٹانگیں پسارے بیٹھا تھا، ایک حوالاتی اس کے پاؤں دبا رہا تھا۔ ولایت علی اسی طرح لٹکا ہوا تھا۔ ہیڈ کانسٹیبل عنایت مسیح ہاتھ میں بال اکھاڑنے والے موچنا لیے کھڑا تھا۔ میں نے ولایت کی مونچھوں کے چند بال موچنے میں جگڑ رکھے تھے اور آہستہ آہستہ انہیں کھینچ رہا تھا۔ ملزم کا بالائی ہونٹ کوئی 2 انچ تک کھینچا چلا گیا اور وہ بری طرح چلا رہا تھا۔ گردن سے بہنے والا پسینہ، آنکھوں سے بہنے والا پانی اور ناک کا اعلیٰ آب سب مل جل کر قطرہ قطرہ اس کی پیشانی سے ٹپک رہے تھے۔ مونچھوں کے بال کھینچنا ایک نہایت اذیت ناک سزا سمجھی جاتی ہے۔ رک جاؤ، میں نے غصے سے کہا۔ اس نے بال چھوڑ دیے۔ بلراج کڑی نگاہوں سے مجھے دیکھنے لگا۔ بلراج، عطا صاحب بلا رہے ہیں، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ اس کے چہرے پر حیرت کے آثار نظر آئے اور پھر وہ کچھ کہے بغیر باہر نکل گیا۔ لمبا ہیڈ کانسٹیبل عنایت مسیح میری طرف اور کبھی ہاتھ میں پکڑے موچنے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر موچنا اس کے ہاتھ سے لے لیا۔ یہ موچنا مجھے دے دے عنایت، ہو سکتا ہے کل کلاں تیری مونچھیں اکھاڑنی پڑے۔ میں سمجھا نہیں صاحب۔
جس بہن کو گھر لے گیا تھا وہ سب بتا دے گی اور سمجھا بھی دے گی۔ میں نے کہا۔ عنایت مسیح کا تاریک چہرہ اور تاریک نظر آنے لگا۔ ولایت علی کی حالت کافی خراب تھی۔ میں نے اسے چھت سے اتروایا اور ایک نزدیکی کلینک سے ڈاکٹر کو بلایا۔ اس نے بتایا کہ مریض کو اندرونی طور پر سخت چوٹیں آئی ہیں، لیکن خطرے کی بات نہیں۔ گرم دودھ وغیرہ پلوا کر میں نے ہیڈ کانسٹیبل خوشی محمد کو کہا کہ اسے کمبل دے کر چٹائی پر لٹا دو۔ خوشی محمد کی ڈیوٹی رات کی تھی۔ ضروری ہدایات دے کر میں تھانے سے چلا آیا۔ اگلے روز منہ اندھیرے ایک سپاہی نے میرا دروازہ کھٹکھٹایا اور اطلاع دی کہ ملزم ولایت حوالات سے فرار ہو گیا ہے۔ میں ایک لمحے کے لیے ششدر رہ گیا۔ اس کی حالت تو ایسی نہیں تھی کہ بھاگ سکتا، لیکن سپاہی جھوٹ نہیں بول سکتا تھا۔ لیکن اچانک مجھے صورتحال کی سنگینی کا احساس ہوا۔ یہ معاملہ اعلیٰ افسران کے نوٹس میں تھا۔ اس کام کو اس طرح بگڑنا نہیں چاہیے۔ میں نے اسی وقت کپڑے تبدیل کیے اور بھاگم بھاگ تھانے پہنچا۔ حوالاتیوں کو عام طور پر ایک بیرک کے اندر زمین میں بچھی ہوئی چاول کی چھال پر سلایا جاتا تھا، لیکن میری ہدایت پر ولایت علی کو ایک دوسری کوٹھڑی میں چارپائی دی گئی تھی۔ میں نے جگہ کا معائنہ کیا۔ چارپائی، لحاف، تکیہ سب کچھ اسی طرح پڑا تھا۔ کمرے کی پکی دیوار میں کوئی 1.5 مربع کا سوراخ نظر آ رہا تھا اور مجرم غائب تھا۔ یہ کوٹھڑی عمارت کی بیرونی جانب تھی اور شاذ و نادر ہی یہاں کوئی حوالاتی رکھا جاتا تھا۔ بہرحال جیسے بھی ہوئی تھی، غلطی ہو چکی تھی۔ میرے خیال میں سب سے زیادہ قصوروار ہیڈ کانسٹیبل خوشی محمد تھا۔ حوالاتیوں کی نگہداشت اسی کی ذمہ داری تھی اور میں نے خاص طور پر اسے ولایت کا خیال رکھنے کی تاکید کی تھی، لیکن لگتا تھا رات کسی پہر وہ سو گیا تھا اور ملزم کو نقب لگا کر فرار ہونے کا موقع مل گیا۔ بڑی شرم کی بات تھی کہ تھانے میں نقب لگائی گئی تھی، لیکن یعنی چراغ تلے اندھیرے والا معاملہ ہو گیا تھا۔ میں نے ہیڈ کانسٹیبل خوشی محمد سے سوالات کیے۔ وہ سخت پریشان نظر آتا تھا، شاید اسے اپنی نوکری کی فکر کھا رہی تھی۔ میں نے اسے تسلی دی کہ جو کچھ ہونا تھا وہ ہو چکا، اب ہمیں اس بگڑے ہوئے معاملے کو سنوارنا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ رات اس کے ساتھ اور کون کون تھا۔ اس نے چند ایک نام بتائے۔ اس میں سے ایسا کوئی بھی شخص نہیں تھا جو کوئی ایسی حرکت کر سکے۔ بہرحال سب سے پہلا کام میں نے یہ کیا کہ ایک ASI اور 2 کانسٹیبلوں کو ملزم کے متوقع ٹھکانے کی طرف بھیجا۔ اس میں اس کے یار دوست اور ملنے والے شامل تھے۔ ایسے لوگوں کے پتے ملزم کی فائل میں موجود تھے۔ خود میں 2 کانسٹیبلوں کے ساتھ اس کے گھر روانہ ہوا۔ وہ ایک کچی آبادی میں رہتا تھا۔ تنگ و تاریک گلیوں میں سے ہوتے ہوئے ہم اس کے گھر پہنچے۔ ابھی اجالا پوری طرح نہیں پھیلا تھا۔ میں نے ٹاٹ کا پردہ اٹھا کر لکڑی کا بوسیدہ دروازہ کھٹکھٹایا۔ کون ہے؟ ایک عمر رسیدہ مردانہ آواز آئی اور ایک بوڑھے نے دروازہ کھولا۔ سامنے پولیس کو دیکھ کر اس کی وہی حالت ہوئی جو غریب غربا کی ہوتی ہے۔ وہ تھر تھر کانپنے لگا۔ میں نے اس سے کہا، گھر میں پردہ کراؤ۔ وہ بولا، مائی باپ، آپ سے پردہ کرنے والا کون ہے؟ آپ بادشاہ ہیں، مالک ہیں۔ اس نے دروازہ کھول دیا۔ ہم اندر داخل ہوئے۔ بڑھیا اور اس کی بیٹی بھی جاگ گئی تھیں۔ بڑھیا کے بال بکھرے ہوئے تھے اور لڑکی کا دوپٹہ پاؤں میں جھول رہا تھا۔ خوف کی بجائے وہ امید بھری نظروں سے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ میں نے ایک لمحے میں محسوس کر لیا کہ ملزم یہاں نہیں پہنچا، یا کم از کم ان لوگوں کو اس کا پتہ نہیں۔ بڑھیا بولی، تھانے پتر، میرا ولایت ٹھیک ہے نا؟ میں نے کانسٹیبلوں سے کہا کہ گھر کی تلاشی دیں۔ انہوں نے جلدی جلدی گھر کے کونے کھدرے دیکھے اور آ کر نفی میں سر ہلا دیا۔ بڑھیا کی نگاہوں میں اب حیرت پائی جاتی تھی۔ بڑھیا ڈری ہوئی بولی، پتر خیر تو ہے نا؟ میں نے سخت لہجے میں کہا، مائی، تیرے پتر کو میری مہربانی راس نہیں آئی۔ وہ حوالات سے بھاگ گیا ہے اور مجھے یقین ہے کہ تم لوگوں نے ہی اسے چھپایا ہے۔ سیدھی طرح اس کا پتہ بتا دو ورنہ برا حشر ہوگا۔ میرے بدلے ہوئے تیور کو دیکھ کر بڑھیا کے ہاتھ کانپنے لگے۔ لڑکی بھی رونے لگی۔ بوڑھا بولا، تھانے دار صاحب، رب جانتا ہے ہمیں اس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں۔ ہم تو امید لگائے بیٹھے تھے کہ آج اس کی رہائی ہو جائے گی۔ جنتے کا آپ کی تعریفیں کر کر کے منہ سوکھ رہا تھا۔ کہتی تھی کہ اللہ نے میرے بچے کی مدد کے لیے فرشتہ بھیج دیا ہے۔
اب وہ ضرور گھر آ جائے گا، خدا کی قسم ہمیں اس کے علاوہ کچھ پتہ نہیں۔ میں نے کہا بابا کچی باتیں نہ کر، وہ تیرا بیٹا ہے، تجھے اس کے بارے میں پتہ نہیں ہوگا تو کسے ہوگا؟ تم لوگ اسے بچا کر اور زیادہ مصیبت میں ڈالو گے۔ اگر اپنی اور اس کی خیریت چاہتے ہو تو اس کا پتہ بتا دو۔ میرا لہجہ اور رویہ دیکھ کر بڑھیا آگے بڑھی، پھر اپنی چادر اتار کر چارپائی پر بچھاتی ہوئی بولی، لے پتر یہاں بیٹھ، میں تجھے بتاتی ہوں۔ پھر اس نے بازو سے پکڑ کر مجھے چارپائی پر بٹھا دیا۔ بوڑھا بولا، تھانے دار جی ہم بے قصور ہیں۔ بڑھیا نے اسے ڈانٹا، تو چپ کر کے بیٹھ جا۔ پھر میرے قریب ہو کر بیٹھتی ہوئی بولی، پتر خدا کے بعد تو ہی ہمارا آسرا ہے، میں تجھ سے کچھ نہیں چھپاؤں گی۔ پھر اس نے لڑکی کی طرف دیکھا، جا رانی ادھر کیا کھڑی دیکھ رہی ہے؟ لڑکی اندر چلی گئی۔ بڑھیا بولی، پتر میرا ولایت برا نہیں تھا، جیسا بھی تھا شام کو 4 پیسے لے کر ہی آتا تھا، ریڑھی پر کلفی لگا کر بیچتا تھا۔ اڑوس پڑوس والی کہتی تھیں کہ جنتے کا پتر نیک اور کماؤ ہے۔ پھر اسے ایک بدبخت کڑی کی نظر کھا گئی۔ میں نے تو آج تک اس ڈائن کا نام بھی نہیں سنا، لیکن کہتے ہیں کہ کسی اسکول میں پڑھاتی تھی۔ پگلا تو میرا ہی بیٹا تھا، کسی کو کیا کہوں، بھلا سوچتا کہاں وہ پڑھی لکھی نخرے والی ماسٹرانی اور کہاں یہ کلفیاں بیچنے والا، لیکن یہ تو اس کے فریب میں ایسا آیا کہ ہر وقت اس کی لٹک میں رہتا تھا۔ پتہ نہیں اس چڑیل نے کیسا جادو کر دیا میرے بیٹے پر۔ پھر وہی ہوا جو ہونا تھا، اس نے کسی اور سے بیاہ کر لیا اور یہ پاگل ریڑھی چھوڑ چھاڑ کر فقیروں کے حال گلیوں میں پھرنے لگا۔ اب اسے پورے 4 مہینے ہوئے ہیں کاروبار چھوڑے ہوئے، صبح کا نکلا شام کو آتا ہے۔ میں نے سمجھایا، باپ نے سمجھایا، بہن نے واسطے دیے، لیکن وہ تو جیسے اس دنیا میں ہی نہیں۔ میں روز کہتی تھی، اس طرح آوارہ پھرے گا تو کسی دن شام کو تیری راہ دیکھتی رہ جاؤں گی۔ پھر یہی ہوا، 4-5 دن پہلے اسے پولیس نے پکڑ لیا۔ میں رات گئے تک دہلیز پر بیٹھی رہی۔ ساری رات ہم اس کا انتظار کرتے رہے۔ صبح ایک محلے دار نے بتایا کہ رات ولایت پکڑا گیا ہے، اس نے کسی گھر میں چوری کی ہے۔ تھانے دار پتر پتہ نہیں کس کرما جلے نے ہم سے یہ بیر کمایا ہے۔ مجھے تو لگتا ہے یہ اسی ماسٹرانی کے ہوتے سوتے کسی کا کام ہے۔ میرا بیٹا لاکھ آوارہ سہی، لیکن اللہ جانتا ہے۔ اس سے آگے بڑھیا نے بیٹے کی صفائی میں وہی تھانے والی تقریر شروع کرنی تھی۔ میں نے اسے ہاتھ کے اشارے سے روکتے ہوئے کہا، دیکھو اماں، اگر تمہارا بیٹا یہاں آئے یا تمہیں اس کی کوئی اطلاع ملے تو فوراً تھانے اطلاع کرو، صرف یہی ایک صورت ہے اس کی مدد کی۔ یہ کہتا ہوا میں ولایت کے گھر سے نکل کر باہر آ گیا۔ اب میرا رخ اس ماسٹرانی کی طرف تھا جس کا ذکر ولایت کی ماں نے کیا تھا اور جس کے متعلق فائل میں بھی اندراج تھا۔ چوری کی رپورٹ کے ساتھ کوئی 10-15 شہادتیں موجود تھیں۔ ان شہادتوں سے پتہ چلتا تھا کہ بروز ہفتہ 9 دسمبر ولایت علی ولد محمد بوٹا لوہے کے معروف تاجر سیٹھ عبدالعزیز کے گھر آیا اور ان سے کہنے لگا کہ وہ قالینوں کی صفائی کرتا ہے۔ سیٹھ صاحب نے اسے کام بتا کر معاوضہ طے کر لیا اور خود دکان پر چلے گئے۔ گھر میں 2 ملازم اور 2 عورتیں تھیں۔ صفائی کے دوران نظر بچا کر ولایت علی نے سیٹھ کی الماری سے ایک طلائی انگوٹھی، 3000 روپے نقد اور تقریباً اتنی ہی مالیت کی ایک دستی گھڑی چرا لی۔ اس چوری کا علم شام کو ہوا۔ پولیس نے ولایت علی کو ایک چائے خانے سے شراب کے نشے میں دھت گرفتار کر لیا تھا۔ ابتدائی رپورٹ سے پتہ چلتا تھا کہ ولایت علی اچھے کردار کا لڑکا نہیں، بے روزگار ہے، بس کبھی کہیں سفیدی کر لیتا ہے، کبھی دیواروں پر اشتہار لگاتا نظر آتا ہے اور کبھی قالینوں کی صفائی شروع کر دیتا ہے۔ نزدیکی آبادی جام نگر کی ایک شادی شدہ عورت سے اس کا چکر ہے، عموماً اس کے گھر کے گرد منڈلاتا رہتا ہے۔ اس گلی میں ایک پان والے سے اس کی دوستی ہے، اکثر اس کے ہاں بیٹھا نظر آتا ہے۔ یہ تمام معلومات میرے ذہن میں محفوظ تھیں۔ اب میرا رخ جام نگر کی جانب تھا۔ یہ ایک متوسط آبادی تھی، چھوٹی موٹی کوٹھیاں بھی نظر آتی تھیں۔ جس وقت ہم یہاں پہنچے دن کافی چڑھ آیا تھا، لوگ اپنے اپنے کاروبار سے جا رہے تھے۔ میں نے جیپ سیدھی پان شاپ پر رکوائی۔ پان والا ایک صحت مند نوجوان لڑکا تھا۔ جیپ دکان کے سامنے رکتے دیکھ کر وہ ٹھٹک گیا۔ میں نے اسے جیپ کے اندر بلا کر پوچھ گچھ شروع کی۔
حسب توقع اس نے ولایت کے فرار سے لا علمی کا اظہار کیا۔ میں نے اس پر زیادہ سختی نہیں کی اور ولایت کے یارانے کے متعلق پوچھا۔ پہلے تو وہ انکار کرتا رہا، لیکن جب اسے پتہ چلا کہ پولیس کافی کچھ جانتی ہے تو اس نے تھوڑی دور ایک مکان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتایا کہ اس مکان میں رہنے والی عورت سے ولایت کے تعلقات رہے ہیں۔ اس عورت نے ولایت کو بڑے بڑے سبز باغ دکھائے تھے، لیکن پھر ایک دوسرے شخص سے شادی کر لی۔ میں نے اس کے شوہر کے بارے میں پوچھا تھا تو لڑکا، جس کا نام شاید حنیف تھا، بتانے لگا کہ عورت کا شوہر کسی دفتر میں چپڑاسی ہے۔ میں یہ انکشاف سن کر حیران رہ گیا۔ میں نے ایک نظر پھر اس مکان کی طرف دیکھا۔ مکان گو بہت اچھا نہیں تھا، لیکن ایک چپڑاسی کی تنخواہ میں تو ایسے مکان کا صرف خواب ہی دیکھا جا سکتا تھا۔ بہرحال یہ کوئی ایسی عجیب بات بھی نہیں تھی۔ بعض اوقات چپڑاسی بھی کافی لمبے ہاتھ مار لیتے ہیں۔ اگر ہم کلرک کو بادشاہ مانتے ہیں تو چپڑاسی کو کم از کم وزیر تو ماننا چاہیے، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ چپڑاسی ویسا ہی ہو جیسا عام تصور پایا جاتا ہے، یعنی منحنی جسم، ڈھیلی ڈھالی پتلون اور سر پر سیکنڈ ہینڈ ٹوپی۔ چپڑاسی بھی تو جواں جہاں اور خوبرو ہو سکتا ہے۔ یقیناً یہ بھی کوئی ایسا ہی چپڑاسی تھا۔ ابھی اس لڑکے سے گفتگو ہو رہی تھی کہ سامنے والے مکان کا دروازہ کھلا۔ میں چوکنا ہو کر دیکھنے لگا۔ ایک سائیکل کا پہیہ نظر آیا، پھر سائیکل تھامنے والے شخص بھی سامنے دروازے کی اوٹ سے نکل آیا۔ اسے دیکھتے ہی میں پہچان گیا، یہ ولایت کی محبوبہ کا شوہر ہے۔ میرا دوسرا اندازہ بالکل غلط تھا، یعنی چپڑاسی کوئی خوبصورت شخص نہیں تھا۔ منحنی جسم، ڈھیلا ڈھالا لباس اور سانولا رنگ۔ عمر بھی 35 سال سے کم دکھائی نہیں دیتی تھی۔ اس کے عقب میں کوئی عورت دکھائی دی۔ میں نے صرف عورت کی ایک جھلک دیکھی، لیکن یہ ایک جھلک بتانے کے لیے کافی تھی کہ عورت جوان اور خوبصورت ہے۔ میں نے حیرانگی سے پان فروش کی طرف دیکھا۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا، یعنی یہی شخص دروازے میں کھڑی عورت کا شوہر تھا۔ میرے ذہن میں کئی شبے سر ابھارنے لگے۔ میں نے لڑکے سے کچھ اور باتیں پوچھی، جس سے پتہ چلا کہ چپڑاسی کا نام نذیر محمد ہے۔ یہ انکم ٹیکس کے دفتر میں کام کرتا ہے۔ کافی ہوشیار آدمی ہے۔ ایک بیوی پہلے مار چکا ہے، اس میں سے کوئی بچہ نہیں تھا۔ یہ مکان بھی 3-4 ماہ پہلے مکمل ہوا ہے۔ اس سے پہلے وہ اس جگہ ایک کمرے کے خستہ گھر میں رہتا تھا۔ لڑکے نے بتایا کہ یہ شخص طبیعت کا بہت غصیلا ہے، ذرا سی بات پر بھڑک اٹھتا ہے، بیوی پر بھی سختی کرتا ہے۔ اڑوس پڑوس والے کہتے ہیں کہ بیوی پر اس کا بڑا رعب ہے، اس کی اجازت کے بغیر وہ کسی سے بات بھی نہیں کر سکتی۔ لوگوں کو حیرانگی ہوتی ہے کہ یہ عورت اس شخص کے ساتھ کیسے نباہ کر رہی ہے۔ میں نے پان فروش کا طویل بیان غور سے سنا۔ صورتحال کچھ الجھی ہوئی تھی۔ ایک حسین و جمیل لڑکی ایک پکی عمر کے چپڑاسی کی بیوی تھی، اور وہ اس پر سختی بھی کرتا تھا۔ پان فروش سے پتہ چلا کہ نذیر بیوی کے ساتھ اکیلا رہتا ہے۔ اس کے ماں باپ فوت ہو چکے ہیں، لیکن اس کی ساس کبھی کبھی یہاں آتی ہے۔ ایک دفعہ نذیر نے اپنی ساس کو بھی مارا تھا۔ پتہ نہیں اس نے اسے کیا چیز اٹھا کر ماری تھی کہ بیچاری کا ماتھا پھٹ گیا تھا۔ بعد میں گلی کے کمپاؤنڈر سے ہمسائے کے لڑکے نے اس کی پٹی کروائی تھی۔ پان فروش نے بتایا کہ یہ 2-3 ہفتے پہلے کی بات ہے۔ اتنے میں ایک شخص ہماری جیپ کے قریب آیا اور بھاری بھرکم آواز میں السلام علیکم کہہ کر میری طرف ہاتھ بڑھا دیے۔ میں نے مصافحہ کیا۔ تھوڑی سی کوشش سے میں اسے پہچان گیا۔ یہ گنپت لال اچاریہ تھا۔ یہ تھا تو ہندو، لیکن بڑا خوش اخلاق شخص تھا۔ 1-2 بار میں نے اخبار میں اس کی تصویر بھی دیکھی تھی۔ سیاست میں دلچسپی رکھتا تھا، لیکن میں اسے سماجی کاموں کے حوالے سے جانتا تھا۔ 1-2 بار کسی ضمانت کے سلسلے میں تھانے میں بھی آیا تھا۔ اس کی آواز نے مجھے چونکا دیا۔ جناب، یہ تو بڑی زیادتی ہے۔ آپ اس علاقے میں آئیں اور ہم آپ کے درشنوں سے محروم رہیں۔ چلیے میرے ساتھ میرے گھر۔ اس نے اپنی کار آگے بھجوا دی اور خود ہمارے ساتھ ہی ہماری جیپ میں بیٹھ گیا۔ اس کا اصرار دیکھ کر میں انکار نہ کر سکا۔ یوں بھی مجھے چپڑاسی اور اس کی بیوی کے متعلق معلومات درکار تھیں، اور گنپت لال سے زیادہ معلومات کوئی دوسرا نہیں دے سکتا تھا۔ چند فرلانگ دور اس کی کوٹھی تھی۔ ہمیں لے کر وہ ڈرائنگ روم میں چلا آیا۔ میں نے اس سے کہا کہ مجھے اس وقت بہت جلدی ہے۔ میں اس وقت اس علاقے کے ایک گھر کے متعلق جاننا چاہتا ہوں۔ وہ ہمتاً گوش ہو گیا۔
میں نے چپڑاسی نذیر محمد کا نام لیا تو اس کے چہرے پر الجھن کے آثار نظر آنے لگے۔ بولا، خان صاحب، نذیر محمد کو میں اچھی طرح جانتا ہوں، میرے پاس آتا جاتا رہتا ہے، انکم ٹیکس میں چپڑاسی ہے، میرا خیال ہے اس نے کہیں لمبا ہاتھ مارا ہے۔ بہرحال ان محکموں میں تو یہ سب کچھ چلتا ہے۔ میں نے پوچھا، کوئی اور بات جو اس کے متعلق آپ کو معلوم ہو؟ گنپت لال بولا، خان صاحب، بیوی بڑی خوبصورت ہے اس کی، اور جوان بھی، پتہ نہیں کیا چکر چلایا ہے بدمعاش نے۔ میں نے کہا، گنپت جی، میں بھی اسی لڑکی کے متعلق ہی جاننا چاہتا ہوں، میرا خیال تھا آپ کو زیادہ پتہ ہوگا۔ گنپت لال گہری سوچ میں ڈوب گیا، پھر انگلی اٹھا کر بولا، میرا خیال ہے خان صاحب اس بارے میں لڑکی کی ماں آپ کو زیادہ بہتر طور پر بتا سکتی ہے، وہ یہاں سے کچھ دور ایک دوسرے محلے میں رہتی ہے، میرا ایک نوکر اس کے بارے میں جانتا ہے، اگر ضرورت ہے تو اسی عورت کو یہیں بلوا لیتے ہیں، بلکہ میرا خیال ہے یہی مناسب رہے گا۔ میرے بولنے سے پہلے ہی گنپت لال اپنے کسی ملازم کو آوازیں دینے لگا۔ ملازم آیا تو گنپت لال نے اسے کچھ ہدایتیں دے کر روانہ کر دیا۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے وہ بھی اس معاملے میں دلچسپی لے رہا ہے۔ ہم بیٹھے ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے۔ کوئی 1 گھنٹہ بعد گنپت لال کا ملازم ایک فربہ اندام عورت کو لیے اندر داخل ہوا۔ عورت کی عمر 40 سال کے لگ بھگ تھی، لباس اوسط درجے کا تھا۔ پان فروش کے بیان کے عین مطابق اس کے ماتھے پر زخم کا 2-3 ہفتے پرانا نشان دکھائی دے رہا تھا۔ عورت بے حد خوفزدہ تھی۔ میں نے اس سے کہا، ڈرنے کی کوئی بات نہیں، میں صرف اس سے چند باتیں پوچھنا چاہتا ہوں۔ ظاہر ہے سب سے پہلے میں نے اس سے بیٹی کی شادی کے بارے میں پوچھا ہوگا۔ عورت نے بتایا کہ نذیر کو اس نے اپنی مرضی سے داماد بنایا ہے، اس سلسلے میں اس پر یا اس کی بیٹی پر کوئی دباؤ نہیں ڈالا گیا۔ اس نے کہا، تھانے دار صاحب، اچھے رشتے کہاں ملتے ہیں، بیٹیوں کی عمر ڈھلتے دیر نہیں لگتی، ایک بار وقت ہاتھ سے نکل جائے تو ساری عمر پچھتانا پڑتا ہے۔ میں اکیلی جان بیٹی کی کہاں تک حفاظت کرتی، بس جیسا اس کے مقدر میں تھا مل گیا، اللہ اسے اپنے گھر میں خوش رکھے۔ عورت دانائی کی باتیں کر رہی تھی، لیکن یہ باتیں مجھے ہضم نہیں ہو رہی تھیں۔ جیسا کہ میں نے بتایا ہے کہ لڑکی نہ صرف جوان اور خوبصورت تھی بلکہ پڑھی لکھی اور برسر روزگار بھی تھی۔ ایک رنڈوے چپڑاسی سے اس کا بیاہ جانا کچھ عجیب سا لگتا تھا۔ پھر میرا دھیان ولایت علی کی طرف چلا گیا۔ عین ممکن تھا کہ لڑکی کی بدنامی ہو چکی ہو اور مزید بدنامی کے خوف سے ماں نے اسے اس چپڑاسی نذیر کے کھونٹے سے باندھ دیا ہو۔ میں نے کہا، اماں، دراصل کل رات تھانے سے ایک مجرم بھاگا ہے، میں اسی کی تلاش میں ہوں، اس کا نام ولایت علی ہے، میری اطلاع کے مطابق ماضی میں تمہاری بیٹی کے ساتھ اس کا نام لیا جاتا رہا ہے۔ عورت کے چہرے پر ایک سایہ آ کر گزر گیا، کھنکار کر بولی، تھانے دار صاحب، اس لڑکے نے بھی ہم ماں بیٹوں کو بڑا دکھ دیا ہے، نہ جانے وہ کہاں سے میری معصوم زلیخا کے پیچھے پڑ گیا تھا۔ میں نے کہا، کیا تمہیں معلوم ہے وہ اب بھی تمہاری بیٹی کے پیچھے ہے؟ اسے اکثر چپڑاسی نذیر کے گھر کے سامنے دیکھا جاتا تھا، مجھے ایک اطلاع ملی ہے کہ وہ اب بھی ملتے ہیں۔ میں نے اندھیرے میں تیر چھوڑا تھا۔ عورت کے ہونٹ کانپنے لگے۔ نہیں تھانے دار صاحب، میری بیٹی بد کردار نہیں، وہ ایسا نہیں کر سکتی، کسی نے اس پر الزام دھرا ہے، وہ تو اپنے میاں کے ساتھ بہت خوش ہے، اور تم بھی اپنے داماد سے خوش ہو۔ بالکل جی، بالکل۔ عورت کے ماتھے کا نشان اس کے جھوٹ کی چغلی کھا رہا تھا۔ کوئی 12 بجے میں گنپت لال کے ہاں سے واپس تھانے روانہ ہوا۔ عورت سے ولایت علی کے بارے میں کوئی پتہ نہیں چل سکا۔ بہرحال اپنی بیٹی کے رشتے کے بارے میں اس نے جو صفائی پیش کی تھی، اسے میرا ذہن قبول نہیں کر رہا تھا۔ معاملہ کچھ الجھا ہوا تھا۔ گنپت لال نے اس سلسلے میں مجھے ہر قسم کے تعاون کا یقین دلایا۔ میں تھانے پہنچا تو فضا کچھ خراب دکھائی دے رہی تھی۔ سارے عملے کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ پتہ چلا کہ تھوڑی دیر پہلے SSP صاحب خود تھانے تشریف لائے ہوئے تھے۔ وہ DSP صاحب پر بہت برہم تھے۔ اب DSP صاحب اپنے کمرے میں مجھ پر برہم ہونے کے لیے بے چین تھے۔ میں خود کو اس مصیبت کے لیے تیار کرتا ان کے کمرے میں داخل ہوا۔ وہ بے قراری سے کمر پر ہاتھ باندھے ٹہل رہے تھے۔ انسپکٹر بلراج منہ پھلائے ایک کونے میں کھڑا تھا۔ میں نے سلوٹ کیا۔ عطا صاحب نے قہر آلود نگاہوں سے مجھے گھورا، پھر جیسے خود پر ضبط کرتے ہوئے بولے، کیا رپورٹ ہے نواز؟ جناب، میں صبح کا تفتیش پر نکلا ہوا ہوں، کچھ پیش رفت ہوئی ہے؟ پیش رفت نہیں، مجرم چاہیے، مجرم۔
وہ میز پر چھڑی مار کر چلائے۔ تمہیں پتہ ہے یہاں کیا ہوا ہے؟ پتہ ہے تمہیں کچھ؟ نہیں سر، میں نے کہا۔ وہ ایک قدم چل کر آگے آئے۔ ابھی صرف آدھ گھنٹہ پہلے تھانے کے سامنے 2000 آدمی کھڑا تھا۔ وہ مطالبہ کر رہے تھے۔ پتہ ہے کیا مطالبہ کر رہے تھے؟ کیا سر؟ میرے منہ سے نکلا۔ وہ کہہ رہے تھے پولیس تشدد سے ہلاک ہونے والے بے گناہ شہری کی لاش دو، ان اہلکاروں کو ہمارے حوالے کرو جو اس قتل کے ذمہ دار ہیں، ورنہ ہم اس تھانے کو آگ لگا دیں گے۔ بولو اب کہاں ہے وہ حوالاتی؟ میں سکتے کے عالم میں کھڑا تھا۔ معاملہ یہ رنگ اختیار کر لے گا مجھے اس کی توقع نہیں تھی۔ اس کا مطلب تھا ملزم کے فرار کو اس کی موت سمجھا جا رہا تھا۔ لوگ سمجھ رہے تھے کہ کل تھانے کی چھت پر نظر آنے والے ملزم کو پولیس تشدد کی وجہ سے اس کی موت ہو گئی ہے اور اس کی لاش کو غائب کر کے اس کی فرار کی کہانی گڑھی گئی ہے۔ صورتحال نہایت تشویشناک تھی۔ بلراج بولا، یہ سارا تمہاری نرمی کا نتیجہ ہے نواز خان۔ اگر خاموش رہو۔ میں ڈی ایس پی کی موجودگی کی پرواہ کیے بغیر دھاڑا۔ یہ میری نرمی کا نہیں تمہاری سختی کا نتیجہ ہے۔ تم نے اسے جانوروں کی طرح مارا۔ تم نے اس سے پیسے وصول کیے۔ تمہارے ماتحت نے اس کی ماں اور بہن کو تنگ کیا۔ وہ میری وجہ سے خودکشی کرنے چھت پر نہیں گیا تھا، میں نے صرف اسے پکڑا تھا۔ اگر نہ پکڑتا تو تمہاری پتلون پر اس وقت یہ پیٹی نہیں ہوتی۔ میرا غصہ دیکھ کر بلراج چپ ہو گیا۔ ڈی ایس پی عطا قدرے نرمی سے بولے، یہ وقت ایک دوسرے پر انگلیاں اٹھانے کا نہیں، کچھ کرنے کا ہے۔ صورتحال ہماری توقع سے کہیں زیادہ خراب ہو سکتی ہے۔ کچھ لوگ اس معاملے کو ہوا دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے اپنی گھڑی پر نگاہ دوڑائی اور فیصلہ کن لہجے میں بولے، اس وقت ٹھیک 12:30 بجے ہیں۔ ہمارے پاس کل 22 گھنٹے ہیں۔ کل 10:30 بجے سے پہلے ملزم اس تھانے میں پہنچنا چاہیے۔ اب یہ تم دونوں کی ذمہ داری ہے۔ وہ زمین کے 7 پردوں میں بھی ہے تو اسے ڈھونڈنا ہوگا۔ اس سلسلے میں جس مدد کی ضرورت ہو مل سکتی ہے۔ ایس ایس پی صاحب سے میرا مستقل رابطہ قائم ہے۔ مجھے یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے کہ کل 10:30 بجے تک ملزم برآمد نہ ہونے سے کیا صورتحال پیش آ سکتی ہے۔ اتنے میں ٹیلی فون کی گھنٹی بجی اور ڈی ایس پی صاحب کسی اعلیٰ افسر کو تازہ صورتحال سے آگاہ کرنے لگے۔ میں اپنے کمرے میں آیا تو اے ایس آئی نے مفرور ولایت علی کے 4 دوستوں کو زمین پر بٹھا رکھا تھا۔ ان میں وہ پان فروش بھی شامل تھا جس سے میں نے کل بات کی تھی۔ باقی تینوں کی عمریں بھی 20-22 سال کے درمیان تھیں۔ ان میں سے ایک قالینوں کا کام کرتا تھا جبکہ 2 موٹر سائیکل مکینک تھے۔ ان میں سے میں نے 2 گھنٹے ان سے پوچھ گچھ کی۔ وہ ولایت کے بارے میں کچھ نہ بتا سکے۔ ان چاروں سے ولایت اور زلیخا کے چکر کے بارے میں جو کچھ پتہ چلا اس کا لب لباب یہ تھا۔ ولایت ایک اسکول کے سامنے اپنے کلفی کی ریہڑی لگاتا تھا۔ ایک دن یہ ہوا کہ چھٹی کے وقت زلیخا جو اسکول میں پڑھاتی تھی برقع پہنے باہر نکلی اور گیٹ پر کھڑے ایک ٹانگے میں بیٹھ گئی۔ کوچوان کچھ دوسرے بچوں کو لینے گیٹ پر کھڑا تھا۔ اچانک گھوڑا بدکا اور بھاگ نکلا۔ زلیخا کی چیخیں سن کر ولایت نے تانگے کے پیچھے دوڑ لگا دی۔ کوئی آدھ فرلانگ بھاگ کر وہ سرپٹ دوڑتے تانگے پر سوار ہو گیا۔ اس نے گھوڑے پر قابو پانے کی بڑی کوشش کی لیکن وہ ایک چھوٹی سی پلی سے ٹکرایا اور تانگے سمیت نہر میں جا گرا۔ نہر میں پانی کا بہاؤ بہت تیز تھا۔ زلیخا ڈوبنے لگی لیکن ولایت نے یہاں بھی ہمت سے کام لیا اور اسے کھینچتا ہوا نہر سے باہر لے آیا۔ کنارے پر پہنچتے ہی وہ بے ہوش ہو گیا۔ اس کے سر پر گہری چوٹ آئی تھی۔ وہ 1 ہفتہ ہسپتال رہا اور زلیخا اسے باقاعدگی سے دیکھنے آتی رہی۔ بس یہیں سے ان کی محبت کا آغاز ہو گیا۔ اس کے دوست اکثر اسے سمجھاتے تھے کہ اس پیار کا انجام اچھا نہیں ہوگا لیکن وہ کسی کی نہیں سنتا تھا۔ دن رات زلیخا کا دم بھرتا تھا۔ اکثر کہا کرتا تھا اگر وہ نہ ملی تو خودکشی کر لے گا، لیکن 5-6 مہینے پہلے اس لڑکی نے اچانک شادی رچا لی۔ اس وقت سے وہ نیم پاگل بنا پھرتا تھا، بس کبھی کبھار نشے کی لت پوری کرنے کے لیے کوئی کام کر لیتا تھا۔ ان 4 لڑکوں سے اپنی پوچھ گچھ کے دوران ہم نے کئی اہم نکتے دریافت کیے۔ ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ جس روز ولایت پر چوری کا الزام لگا اس روز ایک کوٹھی کا ملازم خود ولایت کو لے کر گیا تھا۔
اس شخص کے مالک نے اس کے خلاف چوری کی رپورٹ درج کرائی، جبکہ اپنے بیان میں مدعی یعنی سیٹھ عبدالعزیز نے کہا تھا کہ ملزم خود اس کے دروازے پر آیا اور کام طلب کیا تھا۔ رپورٹ میں لکھا تھا کہ ملزم صبح 9 بجے کے قریب آیا، جبکہ پان فروش اور ایک دوسرے لڑکے نے فرداً بیان دیا تھا کہ 9:30 بجے تک ولایت ان دونوں کے پاس بیٹھا رہا تھا۔ ایک بات یہ بھی قابل غور تھی کہ 8-9 ہزار روپے چوری کرنے کے بعد بھی ملزم نے کہیں روپوش ہونے کی کوشش نہیں کی۔ شام 7 بجے چوری کا علم ہوا اور ٹھیک 1 گھنٹہ بعد 8 بجے سے چائے خانے سے پکڑ لیا گیا، جہاں وہ اکثر بیٹھا کرتا تھا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ چوری کا کیس اگر جھوٹا بھی تھا تو اس سے ملزم کی برآمدگی میں کیا مدد مل سکتی تھی؟ وقت بہت کم تھا۔ ایس پی صاحب کے دیے ہوئے 22 گھنٹوں میں سے بھی 2.5 گھنٹے گزر چکے تھے۔ میں نے فوری طور پر سیٹھ عزیز اور چپڑاسی نذیر سے ملنے کا فیصلہ کیا۔ زیر تفتیش افراد کو سب انسپکٹر کے سپرد کر کے میں بلراج کے کمرے میں آیا۔ وہ کرسی سے ٹیک لگائے گہری سوچ میں گم تھا۔ یوں لگتا تھا وہ میز پر بیٹھے بیٹھے یہ کیس حل کرنا چاہتا ہے۔ میں نے کہا، بلراج، میرا خیال ہے ہم دونوں کو مل کر کام کرنا چاہیے۔ اگر تمہارے ذہن میں کوئی تجویز ہے تو مجھے بتاؤ۔ اس نے ایک موٹی سی گالی ذہن کو اور ایک تجویز کو دی، اور پھر ایک گالی اپنے آپ کو دیکھ کر نکل کر ٹوپی سنبھالتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ نواز خان، تیرا میرا رستہ نہیں مل سکتا، تو اپنے راستے جا اور مجھے اپنے راستے جانے دے۔ یہ کہتا ہوا وہ باہر نکل گیا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کا راستہ اتنی دور نکل جائے گا۔ وہ جیسا بھی تھا، میرا ہم پیشہ اور ساتھی تھا۔ وہ تیز قدموں سے چلتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ میں نے پھر اسے زندگی میں کبھی زندہ نہیں دیکھا۔ میں کوئی 3:15 بجے تھانے سے نکلا۔ روانہ ہونے سے پہلے میں نے تھانے کی تقریباً نصف نفری کو مختلف ٹکڑیوں میں بانٹ کر ولایت کی تلاش میں لگا دیا۔ اس سلسلے میں 2-3 نزدیکی تھانوں سے بھی مدد لی جا رہی تھی۔ میرا رخ اب سیٹھ عزیز کی دکان کی طرف تھا۔ سیٹھ ایک 40-45 سالہ شخص تھا۔ وہ دراصل ترازو، فرشی کنڈے اور اس قسم کی دوسری چیزیں بیچنے کا کام کرتا تھا۔ جس وقت میں دکان پر پہنچا، ارد گرد کے 2-3 دکاندار اس کے پاس بیٹھے تھے۔ سیٹھ کے متعلق ایک مخبر کی زبانی پتہ چلا تھا کہ وہ کچھ رنگین مزاج بھی ہے۔ اس نے دفتری کام کے لیے ایک نوخیز اور خوبصورت لڑکی ملازم رکھی ہوئی ہے۔ مخبر کا کہنا تھا کہ یہ لڑکی اس کی رکھیل ہے۔ بہرحال میں سیٹھ سے ملا۔ وہ مجھے کچھ مغرور اور اکھڑا اکھڑا نظر آیا۔ میں نے اس سے کچھ سوالات کیے۔ اس نے وہی باتیں کی جو میں اپنے بیان میں کر چکا تھا۔ میں نے اپنے ذہن میں اٹھنے والے سوالات سے اس کے بیان کی صحت جانچی اور مجھے اندازہ ہوا کہ کچھ گڑبڑ ضرور ہے۔ میں نے اٹھتے وقت سیٹھ کو سختی سے ہدایت کی کہ اگلے 24 گھنٹوں میں وہ گھر اور دکان کے علاوہ کہیں اور نہیں جائے گا۔ کسی بھی وقت اس کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ سیٹھ سے ملنے کے بعد میں نے نہایت رازداری سے ایک سادہ لباس والا اس کی دکان کی نگرانی پر لگا دیا۔ ایک دوسرے شخص کو اس کی کوٹھی پر نظر رکھنے کے لیے بھیج دیا۔ سیٹھ کے ہاں سے میں سیدھا چپڑاسی نذیر کے گھر پہنچا۔ ہیڈ کانسٹیبل نے اس کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ چپڑاسی نذیر کی گرفتاری اور اس کے گھر کی تلاشی کے وارنٹ میری جیب میں پڑے تھے۔ اسی عورت نے دروازہ کھولا۔ پولیس کو دیکھ کر اس کا حسین چہرہ زرد ہو گیا۔ میں ایک لمحہ ضائع کرنا نہیں چاہتا تھا۔ میں دندناتا ہوا اندر گھس گیا۔ تیرا شوہر کہاں ہے لڑکی؟ سب انسپکٹر نے پوچھا۔ جی وہ ابھی دفتر سے نہیں آئے۔ میں نے گھڑی دیکھی، 5 بج چکے تھے۔ سردیوں کا سورج شام کی چادر میں منہ چھپا چکا تھا۔ رات سر پر کھڑی تھی۔ اس رات کی صبح مفرور ملزم کو ہمارے درمیان ہونا چاہیے، یہ نہایت ضروری تھا۔ میں نے گھبرائی ہوئی لڑکی پر ترس کھانے کی بجائے اس پر کچھ اور خوفزدہ کیا۔ دیکھ لڑکی، اگر اپنی اور اپنی ماں کی عزت چاہتی ہے تو ولایت کے بارے میں سب کچھ بتا دے، ورنہ ایسا حشر ہوگا کہ زندگی بھر نہیں بھولے گی۔ ایک لمحے میں لڑکی کے ہونٹ مرجھا گئے۔ وہ سخت خوفزدہ دکھائی دے رہی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ جب پولیس والوں پر اوپر سے سختی ہوتی ہے تو وہ آگے سختی کرتے ہیں، اور یہ حقیقت ہے۔ شکوک کے ڈھیر سے حقائق کا تنکا چننا کوئی سہل کام نہیں۔ آدمی بری طرح جھنجلا جاتا ہے، اور پھر جب افسران کی طرف سے بھی دباؤ ہو تو بڑے بڑے ٹھنڈے مزاج کے پولیس افسر بھی چنگیز خان بن جاتے ہیں۔ جو درگت اس وقت ہماری بن رہی تھی، اگر کوئی دوسرا پولیس والا ہوتا تو اب تک کئی افراد کی چترول کاٹ چکا ہوتا۔ میں بہت تحمل سے کام لے رہا تھا۔ لڑکی نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا، لیکن ہونٹ کپ کپا کر رہ گئے۔ دیکھ لڑکی، تیرے خلاف بہت سی گواہیاں ہیں۔
ہمیں پورا یقین ہے کہ ولایت کے ٹھکانے کا تجھے علم ہے۔ اس نے چہرہ ہاتھوں میں چھپا لیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں تپائی پر ہاتھ مار کر گرجا، رونے دھونے سے کچھ نہیں ہوگا، جان چھڑانے کے لیے ایک ہی صورت ہے، سب کچھ صاف صاف بتا دے۔ وہ ہچکیاں لیتے ہوئے بولی، وہ مجھے زندہ نہیں چھوڑے گا، جان سے مار دے گا، کوئی تجھے ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ میں گرجا، یہ قانونی معاملہ ہے، ہم تیری پوری مدد کریں گے، آخر تک تیرے ساتھ چلیں گے۔ کون ہے جس کا تجھے ڈر ہے؟ وہ لڑکی ہکلا کر رہ گئی۔ شوہر سے ڈرتی ہے؟ میں نے پوچھا۔ وہ پھر منہ چھپا کر رونے لگی۔ اتنے میں بیرونی دروازہ کھلا اور سائیکل کا اگلا پہیہ نظر آیا۔ کوئی غصیلے لہجے میں بولا، یہ سائیکل پکڑ ذرا۔ میں نے لڑکی کی طرف دیکھا۔ کہاں مر گئی حرام خور، سائیکل پکڑ۔ بولنے والے کا چہرہ دروازے کے پردے کی دوسری طرف تھا۔ ایک کانسٹیبل اٹھا اور اس نے سائیکل کا ہینڈل پکڑ لیا۔ سائیکل والے نے اس کے کیریئر سے کوئی چیز اتاری اور بولا، چل لے جا اندر۔ کانسٹیبل سائیکل کو اندر لے آیا۔ ذرا سی دیر میں صبح والا چپڑاسی اسی کندھے پر جلانے کی لکڑیاں اٹھائے اندر داخل ہوا۔ اندر کا نقشہ دیکھ کر اس کے چہرے پر بے تحاشا حیرت برسنے لگی۔ لکڑیاں پھینک کر اس نے مجھے سلام کیا اور سوالیہ نظروں سے آنسو بہاتی ہوئی بیوی کی طرف دیکھنے لگا۔ ساتھ والے مکانوں پر کچھ عورتیں اور بچے کھڑے تماشا دیکھ رہے تھے۔ ہیڈ کانسٹیبل نے انہیں ڈرا دھمکا کر پیچھے ہٹا دیا۔ نذیر بار بار ہونٹوں پر زبان پھیر رہا تھا۔ میں نے بغیر کسی تمہید کے پوچھا، کتنی تنہا ہے اوئے تیری؟ جی 125 روپیہ۔ پھر اسمگلنگ وغیرہ کرتا ہے تو؟ میں نے اس کے مکان پر نظریں دوڑائی۔ جناب آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں عزت دار آدمی ہوں۔ ابھی فکرہ اس کے منہ میں تھا کہ میرا بھرپور تھپڑ اس کے گال پر پڑا۔ وہ اچھل کر اپنے سائیکل پر گرا۔ میں اسے پکڑ کر اس کے کمرے میں لے آیا۔ وہ بری طرح سے لرز رہا تھا۔ شاید بیوی کے سامنے ہونے والی بے عزتی نے اسے مشتعل کر دیا تھا۔ اچانک وہ تپائی کی طرف لپکا اور وہاں سے سبزی کاٹنے والی چھری اٹھا لی۔ یہ نوکدار چھری کوئی 8 انچ لمبی تھی۔ مجھے اس سے اس اقدام کی بالکل توقع نہیں تھی۔ میرے کانوں میں پان فروش کے الفاظ گونجے۔ اس نے کہا تھا کہ عورت کا شوہر نہایت غصیلا ہے۔ وہ نہایت تیزی سے گھوما اور مجھ پر حملہ کر دیا۔ چھری میرے پیٹ سے کوئی 2 انچ کے فاصلے سے گزر گئی۔ یقیناً اس نے مجھے قتل کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ اگر میں ذرا سا چوک جاتا تو وار کارگر ہو گیا ہوتا۔ میں نے دونوں ہاتھ پھیلائے، دوسرا وار اس کے سینے اس نے دونوں ہاتھ پھیلائے، دوسرا وار اس نے میرے سینے پر کیا تھا، لیکن اس دفعہ میری نگاہیں چھری پر مرکوز تھیں۔ میں نے نہایت اطمینان سے وار بچایا اور نذیر کی کلائی تھام لی۔ اس نے نتائج سے بے پرواہ ہو کر میرے پیٹ میں لات جمانی چاہی، لیکن اسی دوران میں نے اس کا بازو مروڑ دیا۔ وہ کرا کر گھوم گیا۔ چھری ہاتھ سے نکلتے ہی میں نے ایک بھرپور ٹانگ اس کی کمر پر جمائی۔ وہ کراہتا ہوا ایک کرسی پر جا گرا۔ سب انسپکٹر نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اس پر مکوں لاتوں کی بارش کر دی۔ 1 منٹ کے اندر نذیر عرف نجے کی ساری اکڑ فو ختم ہو گئی۔ اب حالت یہ تھی کہ کمرے کی بیشتر چیزیں ٹوٹ چکی تھیں اور وہ فرش پر پڑا ہانپ رہا تھا۔ مجھے امید تھی کہ اب اس کی بیوی کے سر سے خوف کا بھوت بہت حد تک اتر گیا ہوگا۔ میں اسے دوسرے کمرے میں لے گیا۔ دیکھ لڑکی، کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، میں پھر کہتا ہوں، جو کچھ تیرے دل میں ہے بغیر کسی خوف کے بتا دے۔ لڑکی نے اپنی سرخ آنکھیں اٹھا کر میری طرف دیکھا اور بولی، انسپکٹر صاحب، مجھے اور میری ماں کو کوئی نقصان تو نہیں پہنچے گا؟ میں نے اسے یقین دلایا کہ ذاتی طور پر میں ہر طرح اس کی مدد کروں گا۔ وہ ایک دم جیسے پگھل گئی۔ آنسوؤں کی شفاف لڑیاں اس کے گلابی رخساروں پر بہہ نکلیں۔ یہ وہ آنسو نہیں تھے جو کچھ دیر پہلے بہا رہی تھی، یہ تو خوف سے ٹھٹھرا ہوا وہ پانی تھا جو آج سورج کی تمازت پا کر جھرنوں کی طرح بہہ نکلا تھا۔ وہ کچھ دیر خود کو سنبھالنے کی کوشش کرتی رہی، پھر بولی، انسپکٹر صاحب، مجھ پر بڑا ظلم ہوا ہے، مجھے بری طرح لوٹا گیا ہے۔ اتنا ظلم کسی پتھر پر بھی کیا جاتا تو وہ پھٹ جاتا، لیکن میں نے یہ ظلم اپنی اور ماں کی زندگی کے لیے برداشت کیا ہے۔ آج سے کوئی 9 مہینے پہلے کی بات ہے، میں مقامی اسکول میں پڑھاتی تھی۔ اسکول کے ایک ملازم نے عداوت کی وجہ سے میری کئی ماہ کی تنخواہ رکھوا رکھی تھی۔ میری ایک سہیلی نے مجھے گنپت لال اچاریہ سے ملنے کا مشورہ دیا۔ شاید آپ جانتے ہوں گے، یہ وہی گنپت ہے جو سماجی کارکن کے طور پر مشہور ہے اور 2 سال پہلے الیکشن میں بھی کھڑا ہوا تھا۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا، ذہن مختلف اندازے لگا رہا تھا۔ لڑکی نے سلسلہ کلام جوڑا، میں اس شخص سے ملی، یہ بڑی مروت سے پیش آیا اور کام کروانے کا وعدہ کیا۔ میں وقفے سے اس کے پاس آتی جاتی رہی، مجھے پتہ ہی نہ چلا کہ وہ مجھ پر بری نظر رکھنا لگا ہے
یہ شخص نیتا کے روپ میں ڈاکو ہے، انسان کے بیس میں شیطان ہے۔ انسپکٹر صاحب، اس نے مجھے اپنے جال میں اس طرح پھنسایا کہ مجھے اپنی بربادی صاف نظر آنے لگی۔ جب اسے اندازہ ہوا کہ میں اس کے ہاتھ آسانی سے عزت نہیں گنواؤں گی تو اس نے پینترا بدلا۔ ایک روز اس نے مجھ سے کہا، زلیخا میں تم سے بیاہ کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے ایک لمحہ سوچے بغیر انکار میں جواب دے دیا۔ وہ حیرت سے میرا منہ دیکھنے لگا۔ اس کا خیال تھا کہ اتنے مشہور و معروف اور امیر کبیر شخص کی پیشکش میں کبھی نہیں ٹھکرا سکوں گی۔ وہ سخت برہم ہوا اور بولا، تو نے میرا دوسرا روپ نہیں دیکھا، میں تجھے ایسی سزا دوں گا کہ ساری عمر یاد رکھے گی۔ میرا شوہر نذیر گنپت لال کی چل میں بھرا کرتا تھا۔ ایک دفعہ اس نے مجھے کوئی مذاق کیا تھا اور میں نے گنپت لال کے سامنے اسے تھپڑ مارے تھے۔ گنپت لال نے کچھ روز بعد نذیر سے کہا کہ وہ میری ماں سے رشتہ مانگے۔ ایک نائن نذیر کے لیے میرا رشتہ مانگنے ہمارے گھر آئی تو ماں نے اسے سخت برا بھلا کہا۔ صاف ظاہر تھا کہ اس گنپت لال کی شرارت ہے۔ روز آتے جاتے نذیر مجھے تنگ کرتا تھا اور یہ سب کچھ گنپت لال کی شہ پر ہو رہا تھا۔ کچھ دن ٹھہر کر انہوں نے پھر میرا رشتہ مانگا اور پھر ماں نے انکار کیا۔ اس سے اگلے روز میرے چھوٹے بھائی کو، جو اسکول کے ہاسٹل میں رہتا ہے، کچھ لوگوں نے اغوا کر لیا۔ ہم نے گنپت لال کے خلاف رپورٹ درج کرانا چاہی لیکن کسی نے رپورٹ درج نہیں کی۔ الٹا ہمیں ڈرایا دھمکایا گیا کہ اتنے بڑے آدمی کے خلاف رپورٹ درج کرا کے ہم مصیبت میں پڑ جائیں گے۔ گنپت لال کے ہاتھ بہت لمبے ہیں۔ انسپکٹر صاحب، اسی رات ہمیں ایک رکا ملا جس میں مجھے لکھا گیا تھا کہ تمہارا بھائی واپس ہاسٹل پہنچ گیا ہے، لیکن اگلی دفعہ جب وہ غائب ہوگا تو ہسپتال کے مردہ خانے سے ملے گا۔ اسی رات میں اور میری ماں ایک دوسرے کے گلے لگ کر خوب روئیں اور پھر نذیر سے میری شادی ہو گئی۔ لڑکی نے آخری الفاظ ادا کیے اور منہ پھیر کر پشیمانی کے آنسو بہانے لگی۔ میں اس کے درد کو محسوس کر رہا تھا اور اس کے کرب کی آنچ نہایت تیز تھی۔ جابر ہاتھوں نے اسے ایک ایسے شخص کی سیج پر بٹھا دیا تھا جو کسی طرح اس کے لائق نہیں تھا۔ اسکول میں جیسے ملازم اس کے لیے چائے لاتے تھے، وہ ایسے ملازم کے ہاتھ پاؤں دبانے پر مجبور کر دی گئی تھی۔ بہت بڑی ذلت تھی جو وہ سہ رہی تھی۔ ہوا کی بیٹی، مجبور بیٹی کا دکھ سن کر میں لرز گیا۔ وہ کہہ رہی تھی، کبھی میری ماں مجھ سے ملنے آتی ہے تو نذیر اس کے ساتھ بھی بڑی سختی سے پیش آتا ہے۔ کچھ روز پہلے اس نے شیشے کا گلاس مار کر میری ماں کا ماتھا زخمی کر دیا تھا۔ شادی کے بعد پہلی بار میں نے اس سے احتجاج کیا، وہ سخت آگ بگولا ہو گیا۔ اس روز گنپت لال نے میری ماں کو اپنے گھر بلایا اور اسے دھمکی دی کہ اگر تیری بیٹی نے شوہر کی عزت نہ کی تو تم سب کا انجام برا ہوگا۔ کہنے لگا، تیری بیٹی تو ایک کلفی والے سے شادی کرنے لگی تھی، چپڑاسی کلفی والے سے تو اچھا ہے۔ روانی میں زلیخا خود ہی اصل موضوع کی طرف آ گئی تھی۔ ہاں، یہ ولایت والا کیا معاملہ ہے؟ میں نے پوچھا۔ زلیخا بولی، انسپکٹر صاحب، میں نادان بچی نہیں، تھوڑا بہت پڑھی لکھی بھی ہوں، برا بھلا سمجھتی ہوں۔ ولایت سے میں نے کبھی شادی کا نہیں سوچا۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ گنپت لال اچاریہ سے بہتر انسان ہے۔ اس نے میری زندگی بچائی ہے۔ انسپکٹر صاحب، میں یہ احسان تا حیات فراموش نہیں کر سکتی۔ میرے دل میں اس کی بڑی عزت ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ میں پوری یقین سے کہہ سکتی ہوں انسپکٹر صاحب کہ اس پر چوری کا جو مقدمہ بنا ہے وہ جھوٹا ہے۔ یہ سب کچھ گنپت لال اور اس کے آدمیوں کی سازش ہے۔ شاید آپ کو معلوم نہ ہو، سیٹھ عزیز اور گنپت لال گہرے دوست ہیں۔ یہ ایک اہم نکتہ تھا جو میں نے ذہن میں محفوظ کر لیا۔ آخر کے 10-15 منٹ میں نے لڑکی کو کوریدنے کی بہت کوشش کی کہ وہ ولایت علی کے بارے میں کچھ بتا سکے، لیکن لگتا تھا کہ اسے اس بارے میں کوئی علم نہیں۔ بہرحال وہ بار بار یہی کہہ رہی تھی کہ میں اس کی ماں اور اس کے بھائی کی زندگی بچائی جائے۔ دیکھا جائے تو لڑکی نے مجھ پر اعتماد کر کے ایک بہت بڑا رسک لیا تھا۔ ایک طرح سے اس نے چادر کا پلو جھاڑ کر اپنا سب کچھ مجھے سونپ دیا تھا۔ میں نے پورے خلوص سے اسے یقین دلایا کہ اس پر کوئی آنچ نہیں آئے گی اور اس کی مصیبتوں کا دور گزر چکا ہے، اب جو دن آئے گا پہلے سے اچھا ہوگا۔ نذیر عرف نجے کو گرفتار کر کے میں نے ایک کانسٹیبل کو لڑکی کی حفاظت پر چھوڑا اور ایک دوسرے ہیڈ کانسٹیبل کو ہدایت کی کہ لڑکے
کہ ہاسٹل پہنچے اور نگران سے اجازت لے کر اسے یہاں بہن کے پاس لے آئے۔ اگر اسکول کی انتظامیہ کوئی رکاوٹ ڈالے تو ڈائریکٹ ایس ایس پی صاحب سے رابطہ قائم کرے۔ اس کے بعد میں نے ملزم نجے کو جیپ میں بٹھایا اور تھانے لے آیا۔ تھانے پہنچے تو بہت سے اہلکاروں کو بیرونی گیٹ پر کھڑے دیکھا۔ چہروں پر پریشانی منڈلا رہی تھی۔ میں سمجھ گیا کہ کوئی اور گڑبڑ ہوئی ہے۔ جیپ رکی ہی تھی کہ ایک کانسٹیبل آیا اور بغیر سلوٹ کیے گلوکیر لہجے میں بولا، بلراج صاحب کو گولی لگ گئی ہے، کسی نے انہیں قتل کر دیا ہے۔ ایک لمحے کے لیے میں بھونچا سا رہ گیا۔ کانسٹیبل نہ جانے کیا کچھ کہہ رہا تھا۔ میرا ذہن معاف ہو چکا تھا۔ پھر حواس بحال کر کے میں نے کانسٹیبل کو جیپ میں بیٹھنے کا حکم دیا اور ملزم نجے کو 2 سپاہیوں کے حوالے کر کے موقع واردات پر چل دیا۔ رستے میں کانسٹیبل نے بتایا کہ بلراج صاحب کی لاش ایک بوری میں بند دریا کے کنارے سے ملی ہے۔ یوں لگتا ہے کچھ لوگ لاش کو دریا برد کرنے کے لیے لائے تھے، لیکن پھر کسی وجہ سے اسے کنارے کے قریب چھوڑ کر بھاگ گئے۔ کوئی آدھ گھنٹے بعد ہم دریا کے کنارے پہنچ گئے۔ لاش وہیں موجود تھی۔ پولیس اہلکار ضروری کارروائی کر رہے تھے۔ ڈی ایس پی صاحب بھی وہیں موجود تھے۔ میں نے لاش دیکھی اور یقین نہیں آیا کہ چند گھنٹے پہلے مجھ سے باتیں کرنے والا شخص ہمیشہ کے لیے خاموش ہو چکا ہے۔ کاش میں اس وقت اسے جانے سے روک لیتا۔ وہ کنارے کی ریت پر چت لیٹا تھا۔ گولی اس کے حلق میں لگی تھی اور گردن کے پچھلے حصے تک چلی گئی تھی۔ جسم پر وردی موجود تھی اور اس کی حالت سے اندازہ ہوتا تھا کہ قاتل یا قاتلوں اور مقتول کے درمیان خوب خطا پائی ہوئی ہے۔ میں اس کی لاش دیکھ رہا تھا اور آنکھوں میں اس سے آخری ملاقات کا منظر گھوم رہا تھا۔ اچانک میرے ذہن میں ایک خیال آیا اور جسم میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ اس سے پہلے اتنی مصروفیت رہی تھی کہ مجھے سوچنے کا بالکل موقع نہیں ملا تھا۔ بلراج چند گھنٹے پہلے تھانے سے بڑے اعتماد کے ساتھ روانہ ہوا تھا۔ یوں لگتا تھا اس کے ذہن میں کوئی خاص بات ہے جو اسے سیدھی مفرور ملزم کے ٹھکانے تک پہنچا دے گی۔ کہیں ایسا تو نہیں تھا کہ وہ ملزم کے متعلق جانتا تھا یا پھر اس نے ملزم کو فرار کرایا ہو۔ ذہن تیزی سے واقعات کی کڑیاں جوڑ رہا تھا۔ ظاہر ہے کیس میرے پاس منتقل ہونے سے بلراج کی سبکی ہوئی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ میں نے ملزم کو لاک اپ کی بجائے علیحدہ کوٹھڑی میں سلایا ہے اور وہاں سے بآسانی سے نکالا جا سکتا ہے۔ ظاہر ہے ملزم کے غائب ہونے میں میری سخت بدنامی تھی کیونکہ میں نے ہی اس کے ساتھ نرمی کا سلوک کیا تھا۔ ذہن پکار اٹھا، یقیناً یہی بات ہے، ورنہ خود ملزم اس قابل تھا ہی نہیں کہ دیوار توڑ کر فرار ہو جائے۔ بلراج نے اس سے سازش کے تحت فرار کرایا تھا، لیکن پھر حالات غیر متوقع طور پر دوسرا رنگ اختیار کر گئے تھے۔ لوگوں نے سمجھا کہ ملزم پولیس تشدد سے ہلاک ہو گیا ہے اور پولیس نے اس کے فرار کا ڈرامہ کھیلا ہے۔ ظاہر ہے اس صورت میں مجھ سے زیادہ بلراج قصوروار ٹھہرتا تھا کیونکہ ملزم پر تشدد اسی نے کیا تھا۔ میں دریا کے کنارے سب سے الگ ریت پر ٹہل رہا تھا اور ذہن جیسے گھڑ دوڑ کا میدان بنا ہوا تھا۔ واقعات خود بخود ایک دوسرے سے پیوست ہو رہے تھے۔ جب افسران بالا کا دباؤ بڑھا اور بلراج کو گردن پھنستی نظر آئی تو اس نے ملزم کو واپس لانے کا فیصلہ کیا۔ ممکن تھا کہ اسے ملزم کے ٹھکانے کا علم ہو، مگر اس بات کا زیادہ امکان تھا کہ وہ بلراج کے کسی یار یا دوست کی تحویل میں ہو۔ وہ ملزم کو واپس لانے یا کہہ دیجیے کہ برآمد کرنے کے لیے تھانے سے روانہ ہوا، لیکن قتل ہو گیا۔ بظاہر یہی نظر آتا تھا، لیکن جب اس نے ملزم کو واپس لانا چاہا تو اس نے اسے گولی مار دی۔ لیکن اس مرحلے میں یقین سے کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا۔ اگر یہ میرا مفروضہ درست تھا کہ ملزم خود فرار نہیں ہوا تو پھر اسے بلراج کے سوا اور کون فرار کرا سکتا تھا؟ جہاں تک گنپت لال، سیٹھ عزیز اور نذیر وغیرہ کا تعلق تھا تو انہیں ولایت کے فرار سے کیا دلچسپی ہو سکتی تھی؟ میں نے ابھی گنپت لال اور سیٹھ عزیز پر ہاتھ نہیں ڈالا تھا۔ اس وقت مجھے صرف اور صرف ولایت علی کی بازیابی سے کام تھا۔ ہاں، میں نے سیٹھ عزیز کی طرح گنپت لال کے مکان پر بھی سفید کپڑوں میں پولیس کا ایک آدمی تعینات کر دیا تھا۔ جیسا کہ زلیخا کے بیان سے ظاہر ہو چکا تھا کہ گنپت لال بھی ولایت کو گرفتار کروانے میں شریک تھا، اس لیے ممکن تھا کہ فرار کے بعد ملزم ان دونوں کو نقصان پہنچانے کے لیے پہنچتا اور پکڑا جاتا۔ ڈی ایس پی صاحب سمیت تھانے کا تمام عملہ ڈیوٹی پر تھا۔ جوں جوں رات بیت رہی تھی ہماری بے چینی میں اضافہ ہو رہا تھا۔ تفتیشی پارٹیاں سرگرمی سے کام کر رہی تھیں۔
پولیس انسپکٹر کے قتل نے اس معاملے کو اور بھی سنگین بنا دیا تھا۔ ہمارے پاس صبح 10:30 بجے تک کا وقت تھا۔ پولیس کے مخبروں کی یہ اطلاع بالکل درست ثابت ہوئی تھی کہ علاقے میں صورتحال کشیدہ ہے۔ ایس ایس پی صاحب کی اطلاع کے مطابق کل 10:30 بجے احتجاج کے لیے ایک اور بڑا جلوس نکالا جانے والا تھا۔ اندیشہ تھا کہ بکھرے ہوئے لوگ تشدد پر اتر آئیں گے۔ اگر جلوس کی روانگی سے پہلے ملزم برآمد ہو جاتا تو اس خطرے کو روکا جا سکتا تھا۔ گھڑی کی ٹک ٹک سارے دلوں کی دھڑکن میں اضافہ کر رہی تھی۔ اس وقت تقریباً 2:30 بجے تھے جب ڈی ایس پی صاحب نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا۔ میں ان کے پاس ایک اہم اطلاع پہنچی تھی۔ میں اس وقت نذیر عرف نجے سے پوچھ گچھ کر رہا تھا۔ بے حد مار کھانے کے بعد اس نے بتایا تھا کہ اس کے کہنے پر گنپت لال اچاریہ نے ولایت کو چوری کے جھوٹے کیس میں پھنسایا تھا، لیکن اس کے فرار کے متعلق وہ کچھ نہیں جانتا تھا۔ میں اسے چیختا چلاتا چھوڑ کر ڈی ایس پی صاحب کے کمرے میں پہنچا۔ وہاں وہ اہلکار موجود تھا جسے میں نے سیٹھ عزیز کی کوٹھی پر لگایا تھا۔ وہ سادہ کپڑوں میں تھا۔ ڈی ایس پی صاحب کے کہنے پر اس نے میرے سامنے اپنی رپورٹ دہرائی۔ اس رپورٹ سے پتہ چلا کہ کل دوپہر کو کوئی 3:45 بجے انسپکٹر بلراج سیٹھ عزیز کے گھر گیا تھا، پھر چند منٹ بعد دونوں ایک کار میں بیٹھ کر کہیں چلے گئے۔ اس کے ٹھیک 1.5 گھنٹہ بعد بلراج کی لاش ملی۔ پولیس اہلکار اپنی رپورٹ کی اہمیت سے واقف نہیں تھا۔ اس نے سمجھا انسپکٹر صاحب معمول کی تفتیش پر آئے ہیں، اس لیے اس نے اتنی دیر سے اطلاع دی تھی۔ اس رپورٹ میں یہ نکتہ بہت اہم تھا کہ بلراج 3:45 بجے سیٹھ عزیز کے ہاں پہنچا۔ اس کا مطلب تھا کہ تھانہ سے روانہ ہو کر وہ سیدھا سیٹھ عزیز کے پاس گیا۔ اگر میرا اندازہ درست تھا کہ انسپکٹر بلراج ملزم کے فرار کا ذمہ دار ہے تو پھر سیٹھ عزیز کو بھی اس میں ملوث سمجھا جا سکتا تھا۔ ڈی ایس پی صاحب سے مشورے کے بعد میں اسی وقت روانہ ہوا جب صبح کی اذانیں ہو رہی تھیں۔ ہم سیٹھ عزیز کو گرفتار کیے تھانے میں داخل ہوئے۔ سیٹھ نے اپنی گرفتاری پر بہت شور مچایا تھا اور مسلسل سنگین نتائج کی دھمکیاں دے رہا تھا۔ ہم نے سیٹھ کی کوٹھی کی اچھی طرح تلاشی لی تھی، لیکن ملزم وہاں نہیں تھا۔ سیٹھ کے تھانے پہنچتے ہی وقفے سے ٹیلی فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ آدھ گھنٹے کے اندر اندر کوئی 10 سفارشیں آئیں، جن میں گنپت لال کی سفارش بھی تھی۔ پھر تھانے میں کاروں کی آمد کا سلسلہ شروع ہوا۔ علاقے کے 3-4 نہایت بااثر اور معزز افراد نے سیٹھ کی ضمانت دینا چاہی، لیکن ایس ایس پی صاحب خود تھانے پہنچ چکے تھے۔ انہوں نے اس دباؤ کو خاطر میں لائے بغیر ہمیں تفتیش کا حکم دیا۔ ڈی ایس پی صاحب خود سیٹھ عزیز سے پوچھ گچھ کر رہے تھے۔ صبح 8:30 بجے تک اس نے کچھ نہیں بتایا۔ اب ہمارے پاس صرف 2 گھنٹے تھے۔ میں تھانے میں برآمدے میں ٹہل رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ سیٹھ عزیز کو ولایت علی کے فرار سے کیا فائدہ ہو سکتا تھا۔ اچانک ذہن میں ایک ایسی بات آئی کہ میں اچھل پڑا۔ تقریباً بھاگتا ہوا میں ایس ایس پی صاحب کے پاس پہنچا۔ بغیر کسی تمہید کے میں نے پوچھا، سر یہ جو جلوس نکل رہا ہے اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے؟ ایس ایس پی صاحب چند لمحے مجھے گھورتے رہے، پھر بولے، بھائی کئی لوگ ہیں، لیکن کیا نام ہے اس کا؟ گنپت اچاریہ۔ اس سے کچھ زیادہ تکلیف ہو رہی ہے۔ ایک لمحے میں میرا دماغ جیسے روشنی سے بھر گیا۔ سب کچھ صاف صاف نظر آنے لگا تھا۔ میں بغیر کچھ کہے واپس مڑا اور چند سپاہیوں کو ساتھ لے کر عطا صاحب کی جیپ کی طرف بڑھا۔ ٹھیک 1.5 گھنٹہ بعد میں جب تھانے جانے والی سڑک کی طرف مڑا، ٹریفک پولیس والوں نے بتایا کہ راستہ بند ہے اور ایک جلوس تھانے کی طرف گیا ہے۔ میں نے گھڑی کی طرف نگاہ دوڑائی۔ 11 بجنے والے تھے۔ ملزم ولایت علی 2 سپاہیوں کے درمیان پچھلی نشست پر بیٹھا تھا۔ میں نے جیپ کو ایک دوسری سڑک پر ڈالا اور لمبا چکر کاٹ کر تھانے پہنچ گیا۔ اس وقت میں نے دیکھا کہ ایک ہجوم جس کے شرکاء کی تعداد کم سے کم 4000 ہے، تھانے کے قریب پہنچ چکا ہے۔ پولیس والوں نے ہجوم کو 50 گز دور روک رکھا تھا۔ مجھے کبھی اس قسم کی صورتحال سے واسطہ نہیں پڑا تھا، نہ ہی مجھے معلوم تھا کہ ہجوم سے کس طرح بات کی جاتی ہے، بپھرے ہوئے لوگوں کو کیسے کنٹرول کیا جاتا ہے، لیکن نیک نیتی اور سچائی کا جذبہ تھا جو مجھے سیدھا جلوس کے روبرو لے گیا۔ جیپ کے بریک چرچرائے۔ میں لاٹھی بردار پولیس کی دیوار میں رستہ بنا کر آگے بڑھا۔ حسب توقع ہجوم میں سب سے آگے مجھے گنپت لال نظر آیا۔ اس کے گرد بپھرے ہوئے نوجوانوں نے گھیرا ڈال رکھا تھا۔ وہ سب نعرے لگا رہے تھے۔ میں نے ڈی ایس پی صاحب سے میگا فون طلب کیا۔ ان دنوں میں یہ آلہ نیا آیا تھا۔ میں نے گنپت لال کا نام پکارا تو ہجوم کی نعرہ زنی ماند پڑ گئی۔ میں نے کہا، گنپت لال،
کیا مطالبہ ہے تمہارا؟ کیا چاہتے ہو؟ گنپت لال نے مجھے گھورا، پھر بھڑک کر 2 قدم آگے آیا۔ آگ لگانا چاہتے ہیں ہم اس ظلم کے گڑھ کو، جہاں سے بے گناہ پر جتنا ظلم ہوتا ہے۔ اگر ہمارا مطالبہ مان سکتے ہو تو بے گناہ ولایت علی ہمیں دے دو، جسے تم نے اپنے تشدد کی بھینٹ چڑھایا ہے، خون کیا ہے جس کا۔ گنپت لال نہایت جذباتی ہو رہا تھا۔ لوگ ایک بار پھر فلک شگاف نعرے لگانے لگے۔ ٹھہرو، میں نے چلا کر کہا، گنپت لال ہم تمہارا مطالبہ پورا کرتے ہیں۔ میں نے سب انسپکٹر کو اشارہ کیا اور وہ ولایت علی کو تھامے ہجوم کے سامنے لے کر آ کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے دیکھا گنپت لال کا چہرہ سیاہ رات کی طرح تاریک ہو گیا ہے۔ وہ پھٹی ہوئی نگاہوں سے ولایت کو دیکھ رہا تھا۔ ہجوم میں ولایت کے کچھ رشتہ دار بھی موجود تھے۔ وہ آدمی دوڑ کر آگے آئے اور ولایت کو گلے سے لگا لیا۔ میں نے بلند آواز سے کہا، بتاؤ ولایت علی، تمہیں کس کی قید میں تھے؟ ولایت علی کی حالت ٹھیک نہیں تھی۔ اس نے کمزوری کی آواز میں گنپت لال کا نام لیا۔ ولایت علی کے ایک رشتہ دار نے میگا فون اس کے ہاتھ سے لے لیا اور عجیب جوش سے بولا، براؤ پولیس دا کوئی قصور نہیں جے، سارا کام ایس گنپت لال دا جے۔ مجمع میں سرگوشیاں ابھریں۔ میں گنپت لال کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اچانک وہ لڑکھڑایا، پھر چند قدم چلا اور اوندے منہ لوگوں پر گرا۔ اسے دل کا دورہ پڑ گیا تھا۔ پولیس والے تیزی سے اس کی طرف لپکے، لیکن ہجوم کے لوگوں میں رستہ بنا کر اسے بمشکل پولیس کی گاڑی تک پہنچایا گیا۔ جس وقت گنپت لال اسپتال روانہ ہو رہا تھا، لوگ اسی طرح ولایت کو دیکھنے کے لیے امڑ رہے تھے جیسے وہ مچھلی کے پیٹ سے برآمد ہوا ہو۔ میرا اندازہ درست ثابت ہوا تھا کہ سورگ باشی بلراج نے ہی گنپت لال اور سیٹھ عزیز کے ساتھ مل کر ولایت کو حوالات سے نکلوایا تھا۔ بلراج کے ساتھ دونوں بڑے مجرموں کے گہرے تعلقات تھے۔ اس طرح ان لوگوں نے ایک تیر سے 2 شکار کیے تھے۔ بلراج مجھ سے بدلہ لینا چاہتا تھا اور گنپت لال کو وہ شخص مل گیا تھا جسے وہ قتل کرنا چاہتا تھا۔ وہ اسے قتل کر کے چپڑاسی نذیر کی دیرینہ خواہش پوری کرنا چاہتا تھا، لیکن پھر حالات یوں ہوئے کہ مقامی لوگ پولیس سے بدظن ہو گئے اور انہوں نے تھانے کے سامنے احتجاج کیا۔ یہی موقع تھا جب گنپت لال نے ایک تیر سے تیسرے شکار کی ٹھانی۔ وہ مقامی انتظامیہ کو بدنام کرنے کا موقع ہاتھ سے نہیں گنوانا چاہتا تھا۔ اس نے لوگوں کو بھڑکایا کہ ولایت علی پولیس تشدد سے مر گیا ہے، لیکن اس مقام پر آ کر انسپکٹر بلراج اور گنپت لال میں اختلاف پیدا ہو گیا۔ انسپکٹر بلراج کی نوکری خطرے میں تھی اور گنپت لال اپنی سیاست چمکا رہا تھا۔ وہ سیٹھ عزیز کو ساتھ لے کر گنپت لال کے گھر گیا اور اسے حوالاتی واپس کرنے کو کہا۔ اس مسئلے پر دونوں میں تلخ کلامی ہوئی، جو بعد میں ہاتھا پائی کا رنگ اختیار کر گئی۔ ہاتھا پائی میں انسپکٹر بلراج نے پستول نکالا، جس کی گولی اسی کو لگ گئی۔ جب مجھے ایس ایس پی صاحب سے معلوم ہوا کہ اس جلوس کے پیچھے گنپت لال کا ہاتھ ہے تو میں فوراً سمجھ گیا کہ اصل معاملہ کیا ہے۔ میں نے گنپت لال کے گھر پر چھاپا مارا اور ولایت علی کو ایک تاریک کمرے سے برآمد کر لیا۔ بعد میں ولایت علی کا کیا ہوا اور زلیخا کا کیا بنا، اس بارے میں آپ یقیناً جاننا چاہیں گے۔ ملزم نذیر عرف نجا بڑے مجرموں کا ساتھی ثابت ہوا۔ اس پر غبن کا بھی ایک مقدمہ بنا۔ میں نے اس کا چلان تیار کرنے میں کوئی رعایت نہیں برتی۔ مختلف دفعات کے تحت اسے 7 سال کی سزا ہوئی۔ دونوں بڑے مجرموں یعنی سیٹھ عزیز اور گنپت لال کو سیشن کورٹ سے موت کی سزا ہوئی، جو بعد ازاں ہائی کورٹ نے عمر قید میں بدل دی۔ زلیخا نے کیس لڑ کر اپنے خاوند سے طلاق بلکہ نجات حاصل کر لی۔ اس کے بعد مجھے ان کے بارے میں کچھ پتہ نہیں چلا۔ ایک دن مقامی اسپتال سے اطلاع آئی کہ خودکشی کا کیس ہے۔ خودکشی کرنے والی ایک عورت تھی جس کا نام زلیخا تھا۔ میرا ماتھا ٹھنکا۔ بہرحال میں نے اپنا بیان لینے کے لیے اسپتال پہنچا۔ بیڈ پر لیٹی ہوئی عورت کو میں فوراً پہچان گیا۔ وہ زلیخا ہی تھی۔ اس کے قریب کھڑا نوجوان ولایت تھا۔ وہ صاف ستھرے کپڑوں میں ملبوس تھا اور خوشی جیسے اس کے چہرے پر پھوٹی پڑ رہی تھی۔ مجھے اس افسوسناک واقعے پر نوجوان کی خوشی پر حیرت ہوئی۔ وہ مجھے دیکھتے ہی اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور ایک جانب لے گیا۔ اس نے انتہائی جوش و خروش سے مجھے بتایا کہ زلیخا بچ گئی ہے اور وہ مجھ سے شادی کرنے پر تیار بھی ہو گئی ہے۔ بغیر میرے پوچھے وہ بے تکان بولتا چلا گیا۔ میں اس کی باتوں سے مجھے پتہ چلا کہ 2-2.5 سالوں میں اس نے حیرت انگیز ترقی کی ہے اور وہ آج کل ایک برف خانے میں حصہ دار ہے۔ وہ زلیخا سے محبت کرتا تھا اور اس سے شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ کہتی تھی کہ میں اب
کبھی شادی نہیں کروں گی، اور اس طویل کشمکش کا انجام زلیخا کے اقدام خودکشی کی صورت میں ہوا تھا، لیکن وہ بچ گئی تھی، اور ابھی چند منٹ پہلے اس کہانی کا انجام یہ ہوا تھا کہ اس نے ولایت کی بات مان لی تھی۔ میں نے بستر کی طرف دیکھا۔ اس وقت زلیخا کی نیم وا آنکھیں ولایت کی آنکھوں سے ٹکرائیں اور اس کے زرد چہرے پر دھیمی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ میں اس خوش و خرم جوڑے کو پریشان کرنا مناسب نہیں سمجھا اور کیس درج کیے بغیر واپس چلا آیا۔ دوستو، امید ہے آپ کو ہماری یہ کہانی اس کی گلی میں بہت زیادہ پسند آئی ہوگی، اور آپ انسپیکٹر نواز خان کی اس سچی کہانی سے بہت زیادہ لطف اندوز ہوئے ہوں گے، ان کی یہ آپ بیتی سے۔ نیکسٹ سٹوری تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔